اپنی شر سے بچنے کا ذکر۔ کہ آپ سے غلط فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، احباب میری طرف دیکھیں۔ ایک منافق کا نام تھا توما، توئے کے ساتھ۔ اس نے ایک صحابی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں چوری کی۔ ایک آٹے کی بوری تھی اور کچھ ہتھیار تھے، وہ چرائے۔ جب چرا کر یہ توما منافق نکلا تو اللہ کی قدرت کہ اس آٹے کی بوری میں سوراخ تھا، تو آٹے کی لکیر لمبی گرتی چلی گئی زمین پر۔ ہاں بھائی، تو ہمارا چور ہے، آٹا تیرے پاس ہوگا، ہتھیار بھی۔ اس نے کہا میں چور نہیں ہوں، میرے پاس تو وہ توما یہ امانت رکھوا گیا ہے۔ کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں دائر کر دیا گیا۔ آپ عرض کیا تھا میں نے، آپ چونکہ مدینہ کے بادشاہ بھی تھے۔ زید ابن یاسمین کو بلایا گیا، وہ یہودی بھی آیا، توما بھی آیا، حضرت قتادہ، حضرت رفاع ان کے چچا۔ تو توما اور اس کے ساری برادری والوں نے قسمیں اٹھا دیں کہ توما بے قصور ہے، زید ابن یاسمین یہودی خامخواہ اس پر الزام لگا رہا ہے، اصل چور یہودی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسموں پر اعتبار کر کے زید ابن یاسمین یہودی کے ہاتھ کو کاٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی زید ابن یاسمین یہودی کا ہاتھ کٹا نہیں تھا کہ اللہ کریم نے یہ آیت نازل کر دی۔ دیکھیے اب آیات کے اندر کیا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا، یہ 11واں حکم سلطانی ہے، یقیناً اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب بالحق، حق کے ساتھ۔ انزلنا اس پر لکھا ہے منزل، الیک پر لکھا ہے منزل الیک، آپ کی طرف اتاری گئی کتاب منزل بالحق، صداقت منزل۔ اور نیچے عنوان لکھا ہوا ہے قواعد شرعیہ پر عمل کرو اور اجتہاد نہ کرو۔ کیوں ہم نے کتاب اتاری ہے؟ لتحکم بین الناس، غرض انزال تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اس طریقے سے اراک اللہ جو سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے۔ اراکا کے نیچے لکھا ہوا ہے علمک اللہ، ولا تکن للخائنین خصیما، اور نہ ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والوں کی طرف سے۔ آپ نے تو نام کا ایک معنی یاد کیے ہوئے، واسطے خیانت کرنے والوں کے، خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ ہو، خصیمن دفاع کرنے والے۔ خصیمن یہاں معنی ہے جھگڑا کرنے والا، یعنی دفاع کرنے والا۔ آپ ان کے نہ بنیں جو خیانت کرنے والے ہیں۔ اور واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگیے۔ کس معاملے میں؟ مما ہممت بھی، یہ کیا لفظ ہے؟ مما ہممت بھی من معاقبت الیہودی، آگے چھوٹی یہ بھی لکھنی ہے یہودی۔ اس معاملے کے متعلق یہ ماں نہیں ہے، مما ہے، مما ہممت بھی من معاقبت الیہودی، اس معاملے میں جو آپ نے ارادہ کر لیا تھا یہودی کو سزا دینے کا، آپ استغفار کیجئے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا تجادل عن الذین، اور نہ دفاع اور وکالت کیجئے ان لوگوں کی طرف سے جو یختانون دغا رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، جو دغا کرتے ہیں اپنی جانوں سے۔
اپنی جانوں سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا ہر اس بندے کو جو بڑا دغا باز و گناہگار ہو۔ یستخفون من الناس، جن کی کیفیت یہ ہے کہ چھپنا چاہتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں چھپ سکتے اللہ سے۔ علت کیوں؟ اور وہ اللہ کریم ان کے ساتھ ہے۔ اس یبیتون، جب رات کو مشورہ کرتے ہیں، ماں ان باتوں کا، لا یرضی من القول، کہ نہیں راضی اللہ بات میں سے۔ اس کے نیچے لکھے کہ بہتان یہودی پر لگا دیا، اللہ اس بات پر راضی نہیں ہے، اور اللہ کریم جو وہ عمل کر رہے ہیں گھیرا کرنے والا ہے۔ تعمیم بعد از تخصیص، پہلے تو خاص بات کی یہودی والی، اب فرمایا قول کی کیا تخصیص ہے، اللہ تو جو بھی عمل کر رہے ہیں گھیرا کرنے والا ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ ہا انتم ہاؤلائے، اس کے نیچے عنوان لکھا ہوا ہے تنبیہی مجادلین، یہ جو جھگڑا کرنے والے تھے، آگے لکھ لیں از طرف توما، جو توما کی طرف سے دفاع کرنے والے تھے، جھگڑا کرنے والے، ان کو اللہ نے تنبیہ کی، یہ تم ہی ہو جادلتم عنہم، کہ تم نے جھگڑا کیا ہے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔ دنیا کی زندگی میں تو دفاع کر رہے ہو تم توما کا، یہ بتاؤ فمن یجادل اللہ، کون مجادلہ کرے گا اللہ سے، کون باس مباحثہ کرے گا اللہ سے ان کی جانب سے قیامت کے دن۔ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان کے اوپر کام بنانے والا۔ مجادلہ عملی اور مجادلہ لسانی دونوں کا ذکر آ گیا۔ اب ترغیب توبہ، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو بندہ عمل کرے برا، سُوءًا پر لکھا ہوا ہے متعدی، جس کا تعلق دوسرے سے ہو، سُوءًا پر لکھ لیں چوری، او یظلم نفسہ، یا ظلم کرتا ہے اپنی جان پر، اپنی جان کا نقصان کرتا ہے، نفسہ پر لکھنا ہے جھوٹی شہادت، جو چوری کرے یا جھوٹی شہادت دے، ثم یستغفر اللہ، پھر بخشش مانگ لے اللہ کریم سے۔ کیسے بخشش مانگے؟ خالی توبہ کر لینا، نیچے لکھا ہے شرعی قاعدہ کے موافق، شرعی ساتھ بڑھاؤ، شرعی قاعدہ کے موافق۔ کیا مطلب ہے شرعی قاعدہ کے موافق کا؟ آگے لفظ لکھا ہوا ہے مثلا حقوق العباد میں ادا یا ابرا، یہ کیا لفظ ہے؟ ادا یا ابرا، بندوں کے حق مارے ہیں یا تو ادا کرے، اور یا اپنے آپ کو ان سے بری کروائے، وہ معاف کر دے اپنے حق، پھر ٹھیک ہے۔ یجد اللہ غفور الرحیم، پائے گا اللہ کریم کو بخشنے والا مہربان۔ یہ آیت مبارکہ بیت اللہ شریف کے خلاف پر لکھی ہوئی ہے، جب بندہ باب فہد میں سے داخل ہو دور سے نظر آتی ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تاکید توبہ، جب گناہ کا انجام یہ ہے تو توبہ ضرور کرنی چاہیے۔ جو بندہ کمائے گا گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، انجام اسم، یقیناً کماتا ہے اس کو صرف اپنی جان کے خلاف، اللہ ضرر کے لیے آتا ہے، اور ہے اللہ کریم جاننے والا سب کے گناہوں کو، حکیماً حکمتوں والا ہے مناسب سزا دینے میں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اس کے نیچے انجام افتراء، کون سا لفظ ہے؟ یہ جو لکھا ہے نا تاکید توبہ، اس کو کاٹ دیں، اور اوپر جملہ لکھنا ہے اسی آیت پر، قوم توما مراد ہے، قوم توما مراد ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، جو بندہ کمائے گناہ، خطیئتاً پر لکھیں چوری، چھوٹا گناہ کمائے، او اسمن، یا بڑا گناہ کمائے، اسمن کے اوپر لفظ جھوٹی قسم، اسمن پر لفظ جھوٹی قسم۔ اب انجام، ثم یرمی بہ بریئن، ثم یرمی بہ بریئن،
بجائے اس کے کہ خود توبہ کرتا، ثم یرمی بریان، پھر الزام لگائے بھی اس کا بریان بے گناہ زید بن یاسمین پر، بریان سے مراد زید بن یاسمین، پھر الزام لگائے یرمی بھی اس کا بریان بے گناہ پر، جیسے زید بن یاسمین یہودی پر، پس تاکہ اس نے اٹھایا بہتان اور گناہ کھلم کھلا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، امتنان الہی، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کریم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقدمہ میں وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کریم کی رحمت، جزا مقدر یُزِلُّوکَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا دیتے۔ ہونا ٹھیک تو کرو لفظ کو، یُزِلُّوکَ، آپ نے ٹھیک ہی نہیں کیا، میں کیا کروں؟ جزا مقدر ہے یُزِلُّوکَ۔ لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، یہ علت ہے جزا مقدر کی، البتہ ارادہ کر لیا تھا ایک جماعت نے ان چلاک لوگوں میں سے ان یُزِلُّوکَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا دیں۔ گمراہی والا معنی نہیں کر رہا کہ آپ کو گمراہ کر دیں، معنی ہے بھلوانے والا۔ وَمَا يُزِلُّونَ إِلَّا، نہیں بھلوا رہے، ثمرہ اذلال، نہیں بھلوا رہے الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو۔ وما یزلون من شیء، یہ ما یزلون الا انفسہم پر لفظ لکھنے ہیں، یعنی گناہ انہی کو ہوگا، نہیں بھلوا رہے مگر اپنے آپ کو، یعنی گناہ انہی کو ہوگا، اور نہیں نقصان دے سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من شیء، ذرا برابر بھی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اوپر ایک جملہ لکھا ہوئے لِأَنَّكَ بَنَيْتَ الْأَمْرَ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ، آپ نے تو میرے پیغمبر کام بنانے کا ارادہ کر لیا تھا ظاہری حالت کو دیکھ کر۔ وَمَا خَاطَرَ بِبَالِكَ، آپ کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں گزری تھی کہ ان الامر علی خلاف ذالک، معاملہ اس کے الٹ ہوگا، آپ کو کیا پتا تھا؟ اوپر لکھا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَصِمَكَ، پس یقیناً اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ وَمَا خَاطَرَ بِبَالِكَ، اور جو وہم گزرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، کان اعتماداً، یہ تھا اعتماد من کا علی ظاہر الامر، آپ تو ظاہری معاملے پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ بات کر رہے تھے اور اس کا ہاتھ کاٹنا چاہتے تھے، آپ کو کیا پتا تھا حقیقت اور ہے۔ اور اتاری اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب والحکمہ اور سنت، کام کی باتیں اتاری، وعلمہ کا ما لم تکن تعلم، سکھایا اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ، وہ کچھ سکھایا لم تکن تعلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جان سکتے تھے۔ شاہ صاحب کا معنی لکھا ہوئے جو تو نہ جان سکتا تھا، وہ کیا سکھایا؟ ابن عباس کا حوالہ رضی اللہ عنہ، حضرت مقاتل کا حوالہ ہوا شرع، اللہ نے شریعت کا علم عطا فرمایا، فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے اللہ کریم کا فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا۔ آ گئے مشرکین مبتدئین، انہوں نے کہا یہاں لفظ علامہ کا ما، اللہ کریم نے سکھایا آپ کو ما، وہ کچھ، ما عموم کے لیے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ نے سکھا دیا۔ آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے، کلمہ ما ہر جگہ پر عموم کے لیے نہیں آتا، بلکہ خاص چیز بھی مراد ہوتی ہے، مراد۔ اس پر چند نظائر، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، سورۃ بقرہ میں اللہ نے امتیوں کو فرمایا پیغمبر تمہیں سکھا رہا ہے ما، سب کچھ جو تم نہیں جانتے تھے سب کچھ پیغمبر نے سکھا دیا، حالانکہ یوں تو نہیں ہے۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تمہیں علم دیا گیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے۔ کیا سارے کا سارا علم اللہ نے یہودیوں کو دے دیا، وہ عالم الغیب بن گئے؟ علم الانسان ما لم یعلم، سورۃ العلق میں پڑھا تھا، اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھائے جو وہ نہیں جانتا تھا، سارے کا سارا علم دے دیا۔ ما ہر جگہ عموم کے لیے نہیں آتا۔ اوپر حاشیہ لکھیں جی، نمبر 1، ما سے مراد احکام شرع ہیں،
نمبر 2، اس کا ماں قبل قصہ بتا رہا ہے کہ ماں خاص ہے. آپ ذرا بات سن لیں سارے احباب، کیا لکھوایا؟ ماں سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، ماں قبل کا قصہ بتا رہا ہے کہ ماں خاص ہے. اس سے مراد وہ حقیقت ہے کہ آپ ہاتھ کاٹنا چاہتے تھے زید ابن یاسمین کا، اللہ نے حقیقت آپ کو بتا دی. اگر آپ سے وسلم ما کان اور ما یکون کا علم رکھتے ہوتے، جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونا ہے، یہودی کو چور کیوں بناتے؟ اس کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ کیوں کرتے؟ انہیں سورۃ النساء کب اتری ہے؟ جی 92 نمبر پر اتری ہے. تو 114 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، 14 اور 8. اس سورۃ النساء کے بعد 22 صورتیں اتری ہیں. اگر سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے سکھا دیا تھا تو بعد میں قرآن کی صورتیں 22 کی اتری ہیں. اور بات، سورۃ النور اتری ہے، حضرت عائشہ پر تہمت لگی، آپ پریشان رہے. سورۃ منافقون اتری ہے، وہ حضرت زید والا واقعہ، ابن ابی والا، یہ سارے حالات مسجد زرار. سورۃ التوبہ بعد میں اتری ہے، اس میں آیت ہے کہ لا تعلم، آپ منافقوں کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ ماں سے مراد سب کچھ نہیں ہے، ماں سے مراد اس واقعے کی حقیقت ہے. آپ ہاتھ زید کا کاٹنا چاہتے تھے، اللہ نے حقیقت بتا دی، وہ یہودی بے قصور ہے، اصل مجرم توما ہے. اگر کوئی آپ پر سوال کرے، بڑے ساتھی سمجھیں، چھوٹوں کے لیے نہیں، کہ تم ماں کے عموم کو خاص کیوں کر رہے ہو؟ سوال بتاؤ. ہم ماں سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ خاص وہ واقعہ. اگر کوئی سوال کرے تو ماں سے مراد خاص کیوں لے رہے ہو، تو جواب یاد رکھنا، ہمارے پاس دلائل ہیں. ایک تو دلیل ہے سورۃ انعام میں آپ نے پڑھا تھا لا عالم الغیب. ہمارے پاس دلیل ہے، آپ غیب نہیں جانتے تھے، اس لیے ہم اس ماں کو خاص کر رہے ہیں. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے بغیر غیب کوئی نہیں جانتا. ہی آیات ہیں. لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں غیب جانتا ہوتا دنیا کی بہت ساری بھلائی اکٹھی کرے. یہ سارے دلائل ہیں ہمارے پاس کہ اس ماں سے مراد عام نہیں، اس ماں سے مراد خاص وہ واقعہ ہے. اگلی بات، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، هو الشرع. کیا لکھا ہوا ہے؟ نیچے تو دیکھو، معلوم تکن تعلم کے نیچے هو الشرع. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں میں جو ابہام تھا اس ابہام کو واضح کر دیا کہ اس سے مراد شرع ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ، نہیں کوئی ثواب اور برکت. لا خیرہ کمانا، یہ حکم سلطانی کے متعلق آیت ہے جو پیچھے چل رہا ہے. نہیں کوئی ثواب اور برکت بہت ساروں میں، من نجواہم ان کے مشوروں میں سے، الا من امر بصدقۃ، الا اس پر لفظ لکھنا ہے نجوہ، الا نجوہ من امر بصدقۃ، مگر اس بندے کے مشورے میں خیر ہے جو حکم کرے صدقے کا، او معروف یا نیکی کا، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، اس مشورے میں خیر ہے. ان منافقوں کے مشورے میں خیر نہیں ہے. بشارت، اور جو بندہ کرے گا یہ کام واسطے تلاش کرنے اللہ کریم کی رضا کے، شرط یہ ہے اللہ کی رضا تلاش کرنی ہو. نیچے لکھا ہے نہ ریاست و شہرت، ریاست اور شہرت مقصود نہ ہو، پسند خرید دیں گے ہم اس کو اجر بہت بڑا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، تخفیف اخروی، غلط مشورہ کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی مخالفت کا مشورہ کرنے والوں کو اللہ نے یہ تنبیہ سنائی ہے، تخویف سنائی ہے.
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جو بندہ مخالفت کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے وعدے ہو جو کہ اس کے لیے ہدایت ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اب کیا پتہ چلے گا کہ رسول کا مخالف کون ہے واو تفسیریہ یعنی پیچھے چلے گا غیر سبیل المومنین صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ المومنین سب سے پہلے مومن صحابہ تھے صحابہ کے راستے کے علاوہ اور راستے کے پیچھے چلے گا نبی کی مخالفت دیکھنی ہو تو صحابہ کو دیکھ لو جو صحابہ کا مخالف ہے نبی کا مخالف ہے آپ نے بات ہی نہیں سمجھی یعنی پیچھے چلتے ہیں سوائے راستے مومنوں کے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّا سمرہ دنیاوی ہم موڑ دیتے ہیں اس کو جس طرح وہ کرتا ہے ہم کہتے جا پھر اسی طرف تو بھی جا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّا ہم حوالے کر دیں گے اس کو اس راہ کے جو اس نے خود اپنائی ہے ہم بھی موڑ دیتے ہیں اس کو جس طرح وہ منہ کرتا ہے وَنُصْلِهِ جہنم اور داخل کریں گے ہم اس کو جہنم میں وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور پوری لوٹنے کی جگہ ہے المؤمنین جس بندے نے ایمان کی وجہ سے صحابہ کا راستہ چھوڑا المؤمنین کے نیچے لفظ لکھیں ایمان کی وجہ سے راستہ چھوڑا تو کافر ہو گیا صحابہ مومن تھے اس نے کہا ہاں صحابہ مومن ہیں ان والا ایمان میں قبول کروں ان والا یقین میں رکھوں وہ ایمان و یقین میں نہیں رکھتا اب کافر ہو گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر اب من یشاقق الرسول جو رسول کی مخالفت کرے شرک سب سے بڑی مخالفت ہے اس لیے شرک کا ذکر شروع کر دیا یہ ربط ہے یقیناً اللہ کریم نہیں بخشے گا کہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ اگر شرک پر موت آئی میں نے رات قید عرض کی تھی اگر آپ کے ذہن میں ہو اور بخش دے گا ان گناہوں کو جو اس کے علاوہ ہوئے جس کے لیے چاہے گا اللہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ جو بندہ شریک کرے گا اللہ کے ساتھ پس تحقیق وہ بھٹک گیا بھٹک جانا بعیداً حق سے بعید از حق سے دور ہو گیا یدون من دونہ الا اناسا نفی شرک اعتقادی حماقت مشرکین نہیں پکار رہے مشرکین ظاہراً اللہ کے علاوہ الا اناسا مگر عورتوں کو نہیں پکار رہے مشرکین ظاہراً مگر عورتوں کو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا قیمتی جملہ ہے اردو میں لکھوا دیتا ہوں اناسن پر لکھیں مردوں کو عاجزی میں عورتوں سے تشبیہ دی مردوں کو عاجزی میں عورتوں سے تشبیہ دی از ابن عباس جس طرح عورتیں کمزور ہوتی ہیں عاجز ہوتی ہیں یہ مردے بھی اسی طرح کمزور ہیں وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا دراصل نہیں پکار رہے وہ مگر شیطان مریدن سرکش کو بظاہر تو فرشتوں کو پکار رہے ہیں لیکن دراصل شیطان کی پکار ہو رہی ہے سبحان اللہ شیطان کی پکار ہو رہی ہے لفظ ایک چھوٹا سا لکھنا ہے شیطان کے اوپر نیچے یعنی اس کے کہنے پر شیطان کو پکار رہے ہیں یعنی اس کے کہنے پر جو پکار غیر اللہ کی کر رہے ہیں تو شیطان کی پکار ہو گئی آپ کے پاس نیچے لفظ لکھیں وَكَانَ يَدْخُلُ فِي أَجْوَافِ الْأَصْنَامِ فَيُكَلِّمُ دَاعِيهَا شیطان داخل ہو جاتا تھا بتوں کے پیٹوں میں اور پکارنے والوں سے کلام کیا کرتا تھا لَعَنَهُ اللَّهُ ایک تو مانے والمریدن شیطان سرکش ہے اس کے حکم پر نہیں چلنا چاہیے نمبر 2 لعنت کی اس ابلیس شیطان پر اللہ نے بے حکمی کی وجہ سے ہے وقال بوقت لعنت شیطان نے کہا تھا دعوت شیطانی لأتخذن ضرور بھی ضرور میں وصول کروں گا تیرے بندوں سے نصیبا مفروضہ حصے مقرر اوپر جملہ لکھا ہوا ہے حصے مقرر پر نہیں لکھا ہوا اوہو لکھے جی یعنی غیروں کے لیے نظر و نیاز نکالیں گے غیروں کے لیے نظر و نیاز نکالیں گے
یہ شیطان کی عداوت ہے۔ وَلَأُزِلَّنَّهُمْ، کیسے میں حصے وصول کروں گا؟ نصیباً، وہ حصے یہ ہیں۔ وَلَأُزِلَّنَّهُمْ، تفصیل نصیب، ضرور میں گمراہ کروں گا ان کو عقیدے میں۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور ان کو میں امیدیں دلاؤں گا خیالات میں۔ وہ گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے، اللہ غفور رحیم ہے۔ وَلَأَمُرَنَّهُمْ، نمبر 3، اور میں ان کو حکم دوں گا اعمال شرکیہ و فسقیہ کا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، ضرور چیر ڈالیں گے جانوروں کے کان چیر کر چھوڑ دیتے تھے۔ یہ بحیرہ صحبہ دودھ استعمال نہیں کریں گے، سواری نہیں کریں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، ضرور میں ان کو حکم دوں گا۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ضرور تبدیل کریں گے، ضرور تبدیلی کریں گے اللہ کی تخلیق میں۔ خلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ قال ابن عباس، یعنی دین اللہ، اللہ کے دین میں تبدیلی کریں گے۔ جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس میں تبدیلی کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، ورنہ علماء نے لکھا اس آیت کے تحت کہ داڑھی مڑوانا یہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو فَلَيُغَيِّرُنَّ، تبدیل کرنا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بڑے ظریف الطبع تھے۔ ایک آدمی نے ان کو کہا کہ داڑھی نہیں رکھنی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اس بندے نے کہا اصلی شکل ہونی چاہیے، جیسے بندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہی شکل ہونی چاہیے۔ ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے داڑھی نہیں ہوتی، شکل وہی اختیار کرنی چاہیے۔ فرمایا دانت بھی توڑ دو، بچہ پیدا ہوتا ہے دانت بھی نہیں ہوتے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، نتیجہ رفاقت، جو بندہ بنائے گا شیطان کو دوست اللہ کے سوا، پس تاکہ وہ نقصان اٹھا گیا، نقصان کھلم کھلا۔ یعدہم، شیطان وعدے دیتے ان کو عقیدے میں، وَیُمَنِّیہم، آرزویں دلاتے ان کو اعمال میں، اور نہیں وعدے دیتا ان کو شیطان اللہ غرورا، مگر دھوکے کے۔ اولئک، اب یہ بیان خسران آ گیا، نقصان کا بیان۔ یہ وہ لوگ ہیں ٹھکانہ ہوگا ان کا جہنم، تخفیف اخروی، اور نہیں پائیں گے اس جہنم سے معیشن بھاگنے کی جگہ۔ اور وہ لوگ بشارت جنہوں نے ایمان قبول کی، عمل کیے نیک، ثمران قریب داخل کریں گے ہم ان کو باغات میں، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ وعدہ اللہ کریم کا سچا۔ ومن اصدق، کون زیادہ سچے اللہ کریم سے کی نظر بات کے۔ لیس بامانیکم، زجر، نہیں دار و مدار نجات کا۔ کیا معنی کیا؟ نہیں دار و مدار نجات کا، بے امانیکم، تمہاری آرزوؤں پر، ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، تمہاری امیدوں پر، اہل کتاب کی امیدوں پر نجات کا دار و مدار نہیں ہے۔ بلکہ سنو من یعمل، تخفیف اخروی، جو بندہ مدار عذاب سنو پھر مدار ثواب آئے گا۔ من یعمل سوءا، جو بندہ عمل کرے گا برا، سوءا کی نیچے ابن پاس کا معنی شرک، یجزی، بدلہ دیا جائے گا اس کو، سمرا، ولا یجد لہ من دون اللہ، نفی شفاعت کاری، نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کریم کے علاوہ کوئی حمایتی، نہ کوئی مددگار۔ بلیت، جو مصیبت آنے نہ دے، نصیر آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے۔ مدار نجات سنو من یعمل، بشارت جو بندہ کام کرے گا، عمل کرے گا نیکیوں میں سے، من ذکر او انثی، من ذکر او انثی، مساوات قانونی، وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے، شرط قبولیت معلوم مومن ہو۔ فاولئک، سمرا پہ یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے نکیرات تل کے برابر، کھجور کی گلی کے کونے والا جو ہوتا ہے نقطہ۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، ترغیب، اب دعویٰ آ گیا، کون زیادہ اچھا ہے ازروئے دین کے، اس بندے سے جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، جھکا دیا اعتقاداً و عملاً، عقیدہ بھی وہی بنایا، عمل بھی وہی کیا، چہرے کو جھکا دیا باقی جسم نہیں جھکایا۔ وہ محسن، اشرف الاعضاء ہے، یا ذکر جز مراد کل، شرط یہ ہے وہ محسن، اور ہو وہ اخلاص کے سامنے کی کرنے والا، لکھا ہے محسن مخلص،
مخلص و منافق نہ ہو. شاد وَاتَّبَعَ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، اور پیچھے چلا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے. حنیفاً سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، لکھا ہے ملت ابراہیمی ضرور قابل اتباع ہے. کیوں؟ بنا لیا اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلاً، خالص دوست. امام رازی نے بڑا پیارا جملہ یہاں لکھا ہے. اب سارے عربی لکھ نہیں سکتے، کیا کریں؟ عربی والے عربی میں لکھو. کیوں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا؟ وجہ قرب مالہ للزیفان، قرب مالہ للزیفان ونفسہ للنیران. اپنے مال کو مہمانوں کے لیے قربان کیا. اردو والے اردو میں لکھتے ہیں، اور اپنی جان کو آگ کے لیے قربان کیا. وَوَالَدَهُ لِلْقُرْبَانِ، اور اپنے بچے کو رحمان کے لیے. وَوَالَدَهُ لِلْقُرْبَانِ، قربانی کے لیے پیش کیا بیٹے کو. وَقَلْبَهُ لِلرَّحْمَانِ، وَقَلْبَهُ لِلرَّحْمَانِ. آسان لفظ ہے. قَرَّبَ مَالَهُ لِلزَّیفَانِ وَنَفْسَهُ لِلنِّیرَانِ وَوَالَدَهُ لِلْقُرْبَانِ وَقَلْبَهُ لِلرَّحْمَانِ. وَلِذَالِكَ، آگے آگے، وَلِذَالِكَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. یوں عبارت ہے. فرمایا خلاصہ ملت ابراہیمیہ کا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، احاطہ قدرتی، اور ہے اللہ کریم احاطہ علمی، ہر چیز کا گھیرا کرنے والا علم کے لحاظ سے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، دفع شبہ. مولانا لکھا ہوا ہے یہ رعیت کے حکام پر تنویر ہے، کیونکہ آیت ان خفتم سے وہم پڑتا تھا کہ ان سے نکاح ناجائز ہے. آیت نمبر 3 کھولو جی. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى میں آپ نے پڑھا، اگر تمہیں خطرہ ہے کہ یتیم بچیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ان سے نکاح نہ کرو، اوروں سے کر لو. یہ پیچھے مضمون گزرا تھا. اب آؤ جی. يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اس پر تنویر ہے، تھوڑی ایک وضاحت آ رہی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کر ہی نہیں سکتے. منع، بالکل منع نہیں ہے. ہمارا مقصد تھا ان کے حقوق پورے کرو، یہ مطلب تھا. انصاف کا برتاؤ کرو. یستفتونک فی النساء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں عورتوں کے متعلق. آپ کے پاس جملہ لکھا ہوئے کیونکہ ان خفتم سے وہم پڑتا تھا ان سے نکاح ناجائز ہے. فرمایا ناجائز نہیں، ان سے ٹھیک کرو یار. انا للہ، کیونکہ ان خفتم سے وہم پڑتا تھا کہ ان سے نکاح ناجائز ہے. سارا مسئلہ گڑبڑ کر دیا. دو نجائز لکھے، سارا مسئلہ گڑبڑ کر دیا. اچھا جی، اب قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے تم کو. پہلا مفتی اللہ ہے. اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو فیہن، ان عورتوں کے متعلق، وہ جو یتیم ہیں. مونا فتوے کا معنی لکھ لو. آپ میں مفتی کون ہے؟ لالا مفتی ہے. مفتی کون ہے؟ کوئی مفتی نہیں ہے جی. ماشاء اللہ. چلو اچھی بات ہے، اللہ سب کو مفتی بنائے. بھئی آمین کہو. آمین. مونا یہ فتوے کا معنی لکھ لو. فتوہ بمانا کبھی حکم، فتوہ بمانا کبھی حکم. اللہ کریم مضبوط حکم دے رہا ہے تم کو یتیم عورتوں کے متعلق. وما، ان عورتوں کے متعلق. وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو پڑھی جا رہی ہیں تمہارے اوپر کتاب میں. فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے حق میں جو نازل ہوئی ہیں. وہ یتیم عورتیں اللہ لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ نہیں دیتے ہو تم ان یتیم عورتوں کو
ماں کے نیچے لکھو حق مہر جو مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے. تم یتیم بچیوں کو دیتے نہیں ہو حق مہر. اب سنو وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ اور تم شوق رکھتے ہو بوجہ جمال و مال کے. أَن تَنْكِحُوا ان کے نیچے لکھنا ہے فی أَن تَنْكِحُوهُنَّ شوق رکھتے ہو تم اس بات میں کہ نکاح کرو ان کے ساتھ. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ اب مستضعفین نیچے لکھا ہوا اس کا عطف ہے فیہنہ کی ضمیر پر. تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ کریم فتوہ دیتا ہے تم کو یعنی کبھی حکم دیتے ہیں تم کو فی المستضعفین کمزوروں کے متعلق من الولدان بچوں میں سے. عورتوں کے بارے میں سن لو بچوں کے بارے میں بھی سن لو. کیا واو با تفسیریہ ان تکون یأمرکم ان تکون اللہ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے کہ قائم رہو تم یتیموں کے لیے بالقسط انصاف کے ساتھ. یتیم ہے اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو مال اور جمال کو دے کر کرو لیکن انصاف نہیں چھوڑنا. کمزور بچہ ہے اس کے معاملے میں تمہیں نگران بنایا گیا نگران بنو انصاف نہیں چھوڑنا. اور جو کچھ کرو گے تم من خیر نیکی کا کام یقیناً اللہ کریم ہے اس کا علم رکھنے والا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَالِهَا نُشُوزًا رعیت کا 14واں جو حکم ہے کیا لکھا ہوا ہے 14واں لکھو یہاں مہربانی فرماؤ. آیت نمبر 35 کھولو. ایک 179 صفحہ ہے. عورتوں کے بارے میں کل کے سبق میں بحث گزری تھی. عورت اگر بد زبان ہے اس کو سمجھاؤ بستر الگ کرو وغیرہ وغیرہ. اب یہ اسی پر تنویر آ گئی ہے. دیکھو وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَالِهَا نُشُوزًا رعیت کے 14ویں حکم پر تنویر. یہ پھر 179 صفحہ کھولے میں ذرا بات عرض کر دوں وہاں پر. یہ جو 1 2 3 4 5 یہ 5ویں سطر ہے. ان خفتم شقاق بینہما اگر تم خطرہ کرو کہ ان دونوں کا آپس میں سلجھاؤ نہیں ہوگا تو ایک خاندان کا بندہ عورت کا ایک مرد کے خاندان کا جیسے عرض کیا تھا کٹھے ہو جائیں آپس میں ان کی نیت نیک ہوئی تو اللہ میاں بیوی میں صلح کرا دے گا. اب ان خفتم شقاق بینہما اس پر یہ تنویر آ گئی ہے. شبہ ہوتا تھا کہ اصلاح تب ہوگی جب ایک دوسرے کو پورا حق ملے. میاں بیوی کی صلح تب ہوگی خامد کو بھی پورا حق ملے عورت کے بھی پورا حق ملے. یہاں جملہ اور ارشاد فرما دیا کہ نہیں تم نے اگر یہ سمجھا ہوا ہے کہ خامد کو پورا حق ملے بیوی کو پورا ملے تب سلو اپنے حق سے دستبردار ہونا بھی جائز ہے. جی یہ مسئلہ آ گیا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَالِهَا نُشُوزًا اور اگر عورت خطرہ محسوس کرے خامد کی جانب سے نشوزاً بد اخلاقی کا او اعراضاً یا بے رخی کا خامد اچھا سلوک میرے ساتھ نہیں کر رہا فلا جناح علیہما ان یصلحا نہیں کوئی گناہ ان دونوں میاں بیوی پر کہ دونوں صلح کرنے آپس میں صلحاً کچھ صلح. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ اور صلح بہت بہتر ہے. وَحُضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ میں جملہ لکھواتا ہوں ایسے مقام نہیں سمجھ آئے گا. ایسی صلح ہونا کچھ بھی بعید نہیں ہے ہو جائے گی کیونکہ حضرت الانفس الشح حاضر کی گئی ہے نفسوں کو بخل. ہر بندہ بخیل ہے حاضر کیا گیا ہے نفسوں کو بخل. فَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اگر تم احسان کرو حقوق معاف نہ کراؤ وَتَتَّقُوا بچو تم نشوز اور اعراض سے بس زبانی اور بے رخی سے بچو یقین اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے. مانا جملہ لکھو اس کا وہ آپس میں صلح کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عورت
نے کہا مجھے طلاق نہ دو، میں نفقہ معاف کرتی ہوں۔ تو صلح پختہ ہوگی۔ بس اب عورت کو لالچ ہوگا کہ مجھ پر طلاق والا داغ نہیں لگا، مرد کو لالچ ہوگا چلو ٹھیک ہے جو خرچہ مجھے دینا نہیں پڑتا، مفت میں بیوی ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب دونوں کو لالچ ہوگا تو یہ صلح پختہ ہوگی۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ایجاب حقوق زوجہ، بیوی کے کون سے حق واجب ہیں؟ ہرگز نہیں طاقت رکھتے ہو تم من تعدلوا کہ برابری کرو عورتوں کے درمیان۔ لکھا ہے امور غیر اختیاریہ میں۔ غیر اختیاریہ کیا ہوتے ہیں؟ غیر اختیاریہ کے آگے لکھ لو مثلاً محبت، جلدی کرو مولانا جلدی، مثلاً محبت۔ محبت غیر اختیاری ہے، تم برابری نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ میں برابری ساری بیویوں میں کرتا ہوں، دل عائشہ کی طرف جھکا ہوا ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ ہرگز نہیں طاقت رکھتے ہو تم کہ برابری کرو تم اور غیر اختیاریہ میں۔ کیا مراد ہے؟ یعنی محبت عورتوں کے درمیان ولو حرصتم، اگر کہ تم حرص بھی کرو لیکن اتنا تو کرو فلا تمیلوا کل المیل، بس نہ تم میلان کرو مکمل میلان کرنا، نہ جھکو تم مکمل جھکنا۔ لکھا ہے امور اختیاریہ میں، اس میں لکھا ہوا ہے امور اختیاریہ میں۔ اب نان نفقہ ہے، رہائش ہے، اس معاملے میں تو ایک طرف نہ جھکو، ایک بیوی کو سب کچھ دے رہے ہو، دوسری بیوی ایسے بیٹھی ہوئی ہے محروم، یوں نہ کرو۔ فرمایا فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پر چھوڑ دو تم اس عورت کو مثل لٹکی ہوئی کے، نہ اس کو آباد کرتے ہو نہ تم اس کو طلاق دیتے ہو، یوں تو نہ کرو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ عورت کے بال سفید ہو گئے، یہ ظالم دوسری شادی کر کے خوش ہے، اور وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے بال سفید، اس کو طلاق نہیں دے رہا۔ اتنا بڑا ظلم، بس آنا ہے بساؤ، چھوڑنا ہے چھوڑو بس۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اگر تم اصلاح کر لو واقعات ماضیہ کی فی الحال، وَتَتَّقُوا اور آئندہ کے لیے بچو فی الاستقبال، یقیناً اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر میاں بیوی دونوں جدا ہو گئے کوئی حرج نہیں ہے، یغنِ اللہ کلا من سعتہ، اللہ کریم بے پرواہ کر دے گا ہر ایک کو اپنی گنجائش کے مطابق، اس کو اور خامد مل جائے گا، تجھے اور بیوی مل جائے گی۔ لٹکا کر رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کریم وسعت والا، حکمتوں کا بادشاہ، تخفیف اخروی وسعت کی دلیل، اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہو جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے تعمیل احکام کا خطاب صرف تمہیں نہیں، اور البتہ تاکید، ہم نے تاکید کی تھی ان کو جو دیے گئے تھے کتاب تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ تم کو بھی تاکید کی ہے، کیا؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ ڈرو اللہ کریم سے، یعنی احکام کی موافقت کرو، مخالفت نہ کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم کفر کرو گے، جزا مقدر، تمہارا ضرر ہے میرا کوئی ضرر نہیں۔ فَإِنَّ لِلَّهِ إِلَّا تَاغَيْ جزا مقدر کی، میرا کیوں نقصان نہیں، اس لیے یقین اللہ کریم کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں ہے، ایسے بادشاہ کو کیا ضرر، اور ہے اللہ کریم غنیًا بے پرواہ از اطاعت شما، تمہاری فرما برداری سے بے پرواہ تعریفیں کیا ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ دلیل غنا، اس کے بے پرواہ ہونے کی دلیل یہ ہے اللہ ہی کے قبضے میں جو کوئی آسمان میں جو کوئی زمین میں ہے، اور کافی اللہ کریم اکیلاً کام بنانے والا، اس لیے مجھ سے ڈرو غیروں سے نہ ڈرو۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسَ، اگر چاہے اللہ لے جائے تم کو اے لوگو۔ نیچے لکھا ہے یعنی امر تقوی میں تمہاری سعادت ہے، ورنہ میں تو اوروں سے بھی کام لے سکتا ہوں۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اگر اللہ چاہے لے جائے تم کو اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ لے آئے دوسروں کو۔ وَقَانَ اللَّهُ علت ہے اللہ کریم اس پر پوری قدرت رکھنے والا۔ من کانا یرید ثواب الدنیا، جو بندہ چاہتا ہے دنیا کا بدلہ، ففی رائیہ فساد، جزا مقدر ہے وفی رائیہ
فساد، اس کی رائے کے اندر فساد ہے اور خرابی ہے. فإن اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، بس اللہ کریم کے پاس ہے بدلہ دنیا کا اور آخرت کا. دنیا آخرت کا ثواب اللہ کے پاس ہے. وَقَانَ اللہ، اور ہے اللہ کریم سننے والا دیکھنے والا. یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 105 کھولیں، اس پر تنویر ہے. یہ صفحہ 203 ہے اور یہ 11واں حکم ہے. اس 11ویں حکم پر تنویر ہے. یہ اب آؤ. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ہو جاؤ تم تمام معاملات میں خوب قائم رہنے والے. قوامین مبالغے کا صیغہ ہے، تاکید کے لیے مبالغے کا صیغہ لائے. ہو جاؤ تم تمام معاملات میں خوب قائم رہنے والے انسان کے ساتھ. شہداء، ترانے کے گواہی دینے والے ہو اللہ کریم کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے گواہی دینے والے ہو. وہ ولو علی انفسکم، اگرچہ ہو تمہاری اپنی جانوں کے خلاف، یا والدین کے خلاف، یا اقربین رشتہ داروں کے خلاف. إن يكن غنيا أو فقيرا، نمبر 15 لکھا ہوا ہے. الرجال قوامون، ہاں نمبر ہے 15 آپ کے پاس. صفحہ بتاؤ. 178. اچھا میرے پاس نہیں ہے. مولانا عزیر کا رخ آیا کہ یہ حکم خامس اشیاء جو ہے اس پر بنتی ہے تنویر 15ویں پر. تو آپ نے 14 کیوں لکھوایا؟ کہ بات چلو اس قرآن کے مطابق تو صحیح ہے، تو میرے قرآن پر یہ نہیں لکھا ہوا، انہوں نے ایک بنایا ہے اس کو 14ویں کو. یہ سارا 14واں چل رہا ہے. پتہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. آؤ جی. گواہی اگر اپنی جانوں کے خلاف ہو یا والدین کے خلاف یا قریبیوں کے خلاف. یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما. رفع لحاظ ثانی، پہلا لحاظ تھا ولو علی انفسکم، اپنی جانوں کے خلاف، والدین کے خلاف یا قریبیوں کے خلاف تم نے گواہی صحیح دینی ہے. نمبر 2 رفع لحاظ ثانی یکن غنیا او فقیرا، اگر ہے مشہود ہے جس کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے مالدار ہے او فقیرن یا فقیر ہے.
فاللہ اولا بہما، پس اللہ کریم زیادہ خیر خواہ ان دونوں کا۔ تم یہ نہ دیکھو کہ وہ مالدار ہے میں گواہی کیسے دوں، وہ غریب اور مسکین ہے میں کیسے گواہی دوں اس کے خلاف، نہ تم یہ دیکھو فاللہ اولا بہما، اللہ زیادہ خیر خواہ ان دونوں کا۔ فلا تتبعوا الہوی، پس نہ پیچھے چلو غلط خواہش کے، ان تعدلوا ہونا خیال کرنا مانے پر یا تو یہ عدل سے ہے یا عدول سے ہے، یا عدل سے ہے، یہ نیچے لکھا ہو۔ اب میں عدل والا معنی الگ کروں گا، عدول والا الگ کروں، عدل والا معنی برابری والا کروں گا۔ فلا تتبعوا الہوی، پس نہ پیچھے چلو غلط خواہشات کے، لئلا تعدلوا، عبارت کیا تھی؟ لئلا تعدلوا، تاکہ تم انصاف نہ کرو، عدل سے بناؤ گے تو لئلا تعدلوا، تاکہ تم انصاف نہ کرو۔ اب عدول سے بناؤ تو یوں مانا ہوگا فلا تتبعوا الہوی، پس نہ پیچھے چلو تم غلط خواہشات کے، ان تعدلوا من ان تعدلوا، اس بات سے کہ تم عدول کرو، حق سے ہٹ جاؤ۔ اب مانا ہوگا حق سے ہٹ جاؤ، من ان تعدلوا، اس بات سے کہ تم حق سے ہٹ جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا، اگر تم کج بیانی کرو، او تورثوا، یا غلط اظہار کرو، تورثوا اس کے دو معنی کرنے ہیں، غلط اظہار کرو ایک معنی، نمبر دو تورثوا شہادت نہ دو، گواہی نہ دو، تو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، زجرات للمنافقین، اے او لوگو جو زبانی ایمان لائے ہو، آمنو کمانا باللسان، جو زبانی ایمان لائے ہو، آمنو سچے دل سے ایمان لاؤ۔ دوسرے آمنو کا کیا معنی کیا؟ سبحان اللہ، سچے دل سے ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا بلکہ باللسان، او زبانی مومنو، آمنو بالقلب، دل کے ساتھ ایمان لاؤ، باللہ اللہ کے ساتھ۔ اچھا اور کون سنے گی دوسرا قول؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے او ایمان والو، کون سا ایمان؟ بالکتب السابقہ والرسل السابقین۔ اب یہ دوسرا قول ہو گیا، خیال کرنا پڑے علماء، اے او جو ایمان لائے ہو پچھلی کتابوں کے ساتھ، پچھلے رسولوں کے ساتھ ایمان لائے ہو گیا۔ آمنو ایمان لاؤ بے محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب یوں انداز ہے، پہلا باللسان بالقلب، دوسرا بالکتب السابقہ اور بے محمد، ورسول ہی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول کے ساتھ۔ نمبر تین اور کتاب قرآن کے ساتھ، وہ کتاب جو اتاری اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی تھوڑی کر کے، والکتاب الذی، تمام کتابوں پر، الف لام جنس ہے، تمام کتابوں پر، الذی انزل من قبل، تو اللہ نے اتاری تھی اس سے پہلے ہے۔ وَمَن یکفر باللہ، اور جو بندہ انکار کرے گا اللہ کریم کا اور اس کے فرشتوں کا، پس تغیب و بھٹک یا گمراہ ہو جانا دور کا۔ ان الذین آمنوا، ضم قسم میں اول مرتدین، آپ کے پاس اس کا حاشیہ لکھا ہوگا، یہ اوپر چھوٹا سا اقسام الکفار، مرتدین ایک، منافقین دو، کفار اہل کتاب، کتاب والے تین۔ فرمایا ان الذین آمنوا، ضم قسم اول مرتدین، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، خیال اسلام پر قائم نہ رہا، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر کفر پر قائم رہے۔ دوسرے کفروا کا معنی کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر زیادہ ہو گئے عزرو کفر کے، مسلمان ہی نہیں ہوئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، سمرا نہیں اللہ کریم کے مغفرت فرمائے واسطے ان کے، اور نہ یہ کہ رہنمائی کرے ان کی جنت کے راستے کی۔ یہ تو ہو گئی مرتدین کا ذکر، اب آ گیا ضم قسم سو منافقین، ان کی برائی بیان ہو رہی ہے۔ تخفیف اخروی، بشر المنافقین، خبر دے دو منافقین، بشارت والا معنی نہیں کر رہا، استعارہ تحکمیہ، خوشخبری نا،
خبر دے دو منافقین کو بھئی طور یقیناً ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک آخرت میں. فَاسْبِقْ وَالْمُنَافِقِينَ وہ منافق يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ اولیاء جو بنا رہے ہیں یہودی کافروں کو دلی دوست. الکافرین پر یہود جو یہودی کافروں کو دلی دوست بنا رہے ہیں. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے جن کی یہ حالت ہے کہ عقائد آل حق کے نہ رکھ سکے مگر اس کی وجہ بھی نہ بنا سکے. کم از کم وہ شکل و صورت تو بنا لیتے. من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ. اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ تم جو پہلے کی علت ہے یعنی لکھا ہوا ہے نا من اس کو کاٹو یہاں سے. یہ جملہ یہاں کا نہیں ہے. یتخذون کے اوپر جو لکھا ہوا ہے کاٹو اس کو. منافق یہودی کافروں کو دلی دوست بنا رہے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر. یہ اب آ گئی وصف دوم جو پہلی کی علت ہے. یہ یہاں کا جملہ ہے. کیوں دوست بنا رہے ہیں؟ وجہ یہ دوسری جو وصف ہے یہ پہلی کی علت ہے. کیوں دوست بنا رہے ہیں؟ وجہ دوستی کے یبتغون عندهم العزت کیا تلاش کرتے ہیں ان کے ہاں عزت. فإن العزت للہ جمیعا پس یقیناً عزت واسطے اللہ کی ہے تمام کی تمام. سمرا یہ نہیں سمرا علتیں نہیں یار علتیں کو کاٹ کر لکھو عزتیں. عزتیں تمام کی تمامی اللہ کی ہیں. کیا لفظ ہے؟ عزتیں تمامی کی تمامی اللہ کی ہیں. یہ محروم رہیں گے ان کو عزت نصیب نہیں ہوگی. ان کے یہاں عزت ڈھونڈتے ہیں عزت تو اللہ کریم کے پاس ہے. فَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ پس پہ سوم اور تحقیق اتار چکا ہے اللہ کریم تم پر کتاب میں ہے. سورۃ الانعام میں کیا بات ہے؟ یہ بات اتار چکا ہے. یا سمعتم آیات اللہ جب سنو تم اللہ کی آیتیں کسی مجلس میں جس کا مضمون یہ ہے. جب سنو تم اللہ کی آیتیں کسی مجلس میں آیات اللہ کے نیچے کسی مجلس میں یکفر بہا کفر کیا جا رہا ہے ان آیات کا. ویستعذ بہا مذاق کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ. تو فلا تقعدوا معهم نہ بیٹھو تم ان کے ساتھ حتی یخوضوا یہاں تک کہ وہ مشہور ہو جائیں اس کے علاوہ اور بات میں. سورۃ انعام میں نے حاشیہ بھی لکھوایا تھا. اہل مجلس میں اہل باطل کی مجلس کی کتنی صورتیں اور شکلیں ہیں. فرمایا انکم مثلهم ملت النہی ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا کیوں یقیناً تم اس وقت مثلهم ان کی طرح ہو جاؤ گے. آیتوں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے آیتوں کا ساتھ کفر کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ نہ بیٹھو ان کی طرح ہو جاؤ گے. ان کی طرح ہو جانے کا کیا معنی ہے؟ تو اگر بندہ مشرکین کی محفل میں چلا گیا تو مشرک ہو جائے گا؟ نہ لکھا ہے نفس گناہ میں پڑھے. اگرچہ خصوصیت میں فرق ہے. ایک گناہ کفر دوسرا فسق. جو آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے وہ تو ہے کافر. وہ جو وہاں جا کر بیٹھا وہ ہے فاسق. ان اللہ جامع المنافقین. جب عمل میں اشتراک ہے اوپر لکھا ہے تو سزا میں بھی اشتراک ہوگا. یقین اللہ کریم جمع کرنے والے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم کے اندر تمام کے تمام کو. الذین وہ یتربصون بکم واستجارهم جو انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ نزول الحوادث حادثات کے نازل ہونے کی. کوئی مسلمانوں پر مصیبت آئے فرمایا وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اگر ہو کافروں کے لیے کچھ حصہ غلبے کا کافر غالب ہو جائیں قالوا تو کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ کیا نہیں پناہ دی تھی ہم نے تم کو. کیا نہیں پناہ دی تھی ہم نے. یہ میں مرادی معنی کر رہا ہوں خیال کرنا. أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ کیا نہیں گھیرا کر لیا تھا ہم نے تم پر. منافق کہتے ہیں ان کافروں کو کیا نہیں گھیرا کر لیا تھا ہم نے تم پر. لیکن بوقت مغلوبیت شمار نہیں یار رے کو تو کاٹو. بوقت مغلوبیت شمار
تم جب مغلوب ہو رہے تھے ہم نے تمہارا گھیرا کر لیا، اس لیے ہم کو کچھ دو، کوئی ہم کو بھی مال دو۔ اگر کافروں کو غلبہ مل جائے تو کہتے ہیں ہم نے گھیرا کر لیا تھا تم پر، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تم کو بچایا تھا مومنوں سے، ہم کو بھی حصہ دو۔ اللہ کریم سمر اخروی عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، ہرگز نہیں کرے گا اللہ کریم اس فیصلے میں کافروں کے لیے للمؤمنین سبیلا، مومنوں پر راستہ غلبے کا، کافروں کو غالب نہیں ہونے دے گا اللہ قیامت میں۔ ان المنافقین وصف پنیم خدا، یقیناً منافق یخادعون اللہ، اظہار ایمان میں دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ کریم دھوکے کی سزا دینے والا ہے ان کو۔ خادعُهُمْ، دھوکے کی سزا دینے والے اللہ کریم ان کو، اللہ دھوکہ دینے والے نا، سزا دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، چھٹا وصف منافقین کا کسل، جس وقت کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قَامُوا كُسَالَىٰ، تو کھڑے ہوتے ہیں جی ہارے۔ اب ایک لفظ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے قَامُوا كُسَالَىٰ پر بوجہ عدم اعتقاد کے، سامنے لفظ لکھے گی کسل اعتقادی، نمبر 2 کسل عملی۔ ایک تو ہوتی ہے عملی سستی، جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، کبھی یہ کھجلی ہو رہی ہے، کبھی ہاتھ ادھر جا رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، یہ کسل عملی ہے، عملی سستی۔ اور وہ جب نماز کی طرف آتے تھے تو ان کا کسل اعتقادی تھا، وہ نماز کو نماز ہی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے بے پرواہی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ نمبر 7 ریا یراؤن الناس، دکھلاتے ہیں لوگوں کو اپنا نمازی ہونا تاکہ لوگ مسلمان سمجھیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نہیں یاد کرتے نماز میں اللہ کو مگر بہت کم۔ قلیلاً کے نیچے لفظ محض صورت نماز کی، محض صورت نماز کی بنائی ہوئی منافقوں نے۔ مذبذبین، یہ 8ویں صفت آ گئی ان کی، تذبذب، مذبذبین لٹکے ہوئے ہیں درمیان اس کے، بین ذالک معنی موحدین اور مشرکین کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا، نہ پورے پورے ان کی طرف، ولا الہ الا، نہ پورے پورے ان کی طرف، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، ثمرہ دنیاویہ، جس بندے کو اللہ گمراہ کر دے باوجہ اس کے عناد کے، بس ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے سبیلاً کوئی راستہ ہدایت پر آنے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، نہی از موالات کفار، کافروں کو دلی دوست نہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو کے اوپر لفظ لکھنے ہیں، مومنین و منافقین دونوں کو خطاب، جلدی جلدی، مومنین و منافقین دونوں کو خطاب۔ او زبانی مومنو، تم بھی کافروں کو دلی دوست نہ بناؤ، حقیقی مومنو تم بھی دلی دوستوں کو کافروں کو دلی دوست نہ بناؤ، نہ بناؤ کافروں کو تم اولیاء دلی دوست، من دون المومنین، مومنوں کے علاوہ، اتریدون ان تجعلوا للہ، ثمرہ موالات دوستی کا نتیجہ، کیا چاہتے ہو تم کہ بناؤ اللہ کریم کے لیے اپنے اوپر سلطان مبین، الزام صاف، اللہ تم پر الزام لگائے، الزام اپنے سر لینا چاہتے ہو۔ ان المنافقین، ثمرہ اخرویہ نفاق، یقیناً منافق لوگ فی الدرک، طبقے میں ہوں گے، کون سا طبقہ؟ الاسفل، بالکل نچلا، من النار، آگ میں سے، آگ کے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے منافق۔ ولن تجد فی شفاعۃ کاریہ، ہرگز نہیں پائے گا تو ان کے لیے کوئی مددگار۔ بشارت، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کرنے، ایک لکھو اس پر تابوا، توبہ کرنے، ایک واصلحوا، اور اصلاح کرنے اپنے اعمال کی دو، واعتصموا باللہ، اور مضبوط پکڑا انہوں نے اللہ کو، کیا مانا؟ یعنی اللہ پر توکل کیا اور کفار کی دوستی چھوڑ دی۔ چوتھی شرط، اخلصوا دینہم، خالص کیا انہوں نے اپنے دین کو نفاق و ریا سے، نفاق و ریا سے۔ عام بندے کی توبہ کی 2 شرطیں، مولوی کی توبہ کی 3 شرطیں، منافق کی توبہ کی 4 شرطیں۔
خالص کرے انہیں اپنے دین کو نفاق و ریا سے اللہ کے لیے ثمرۃ امین بس یہ وہ لوگ ہیں مال مومنین جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے دریات جنت میں ان قریب دے گا اللہ کریم آخرت میں مومنوں کو اجر بہت بڑا ما یفعل اللہ بعذابکم تخفیف دنیاوی للمنافقین زجر بھی ہے ما یفعل اللہ بعذابکم کیا کرے گا اللہ کریم تمہارے عذاب کے ساتھ منافقوں تمہیں عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا ان شکرتم وآمنتم اگر تم شکر کرو منافقوں وآمنتم اور طریقہ شکر ہو یعنی خالص ایمان لے آؤ مولانا آپ کے ذہن میں بات ہے واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتی نہیں ہے ذہن میں فرمایا اب دو معنی عرض کر رہا ہوں ان شکرتم وآمنتم ایک قول شکر کرو وآمنتم اور ایمان لے آؤ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے طریقہ شکر آمنتم کے نیچے طریقہ شکر کیسے شکر کرو یعنی ایمان لے آؤ ایک انداز یعنی ایمان لاؤ دوسرا انداز سنو واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتی مطلق جمع کے لیے اللہ کریم تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا ان شکرتم وآمنتم پہلے ایمان لاؤ پھر شکر اللہ کا ادا کرو واو ترتیب کے لیے نہیں ہے اور ہے اللہ کریم شاکرن علیمہ قدردان خادموں کا علیمن جاننے والے اخلاص خادمین کو لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول سامنے جملہ لکھیں جی منافق یہودیوں کے سامنے کفر بالجہر کرتے تھے کفر بالجہر سمجھتے ہیں اونچی آواز میں کفریہ کلمے کہنے تو اللہ نے فرمایا یہ تو صرف مظلوم کو کہنے کی اجازت ہے یہ تو صرف کسی ساتھی کے ذہن میں ہے یہ مسئلہ کہاں گزرا تھا مظلوم کلمہ کفر کہے ہمانستر غیر باغن وہ کفریہ کلمہ کہے گا اللہ من اکرہ و قلبہ سورۃ النحل میں آؤ جی لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم یہ متعلق ہے یا ایھا الذین آمنوا ساتھ والے صفحے پر یہ جو ساتھ والے صفحے پر آیت کھڑی ہے اس آیت کا کیا مطلب ہے مومنو تم دلی دوست نہ بناؤ کن کو چپ کر گئے یہ ساتھ آیت کھڑی ہے ساتھ والے صفحے پر دلی دوست نہ بناؤ کن کو الکافر کافر یہودیوں کو اب لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول تو میں نے آپ کو ربط لکھوا دیا منافق یہودیوں کے آگے کلمہ کفریہ کہتے تھے یہ ہماری مجبوری ہے بے ایمانو تمہاری کیا مجبوری ہے مجبوری تو وہ ہوتی ہے عضو جانے کا خطرہ ہو جان جانے کا خطرہ ہو تمہیں کیا خطرہ ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول نہیں پسند کرتا اللہ کریم آواز اونچی کرنے کو ساتھ کلمہ شرک کے بالسوء من القول بالسوء کے نیچے لکھا ہے کلمہ شرک نہیں اللہ کریم پسند کرتا آواز اونچی کرنے کو ساتھ برائی کے بات میں سے یعنی کلمہ شرک زبان پر لے آنا جملہ پورا کرو کلمہ شرک کے پیچھے لکھے یعنی کلمہ شرک زبان پر لے آنا بس یعنی کلمہ شرک زبان پر لے آنا اللہ پسند نہیں کرتا الا ہاں مگر من ظلم وہ بندہ جو ظلم کیا گیا مجبور ہے وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ہے اللہ کریم سننے والا مظلوم کی بات کو جاننے والے حالت ظلم کی ان تبدو خیرن او تخفوہ خطاب للمومنین اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی ان تبدو اس کے اوپر لفظ علانیہ احسان کرو او تافو او تخفوہ یا تم اس کو چھپاؤ او تعفو عن سوء یا تم درگزر کرو برائی سے غلطی سے درگزر کرو تو لکھا ہے تو زیادہ افضل ہے یقیناً اللہ کریم ہے معاف کرنے والا پوری قدرت ہے کیا ربط ہے آیت کا
بات چل رہی ہے ان سے دوستی نہ رکھو، اور اگر تم کہتے کہ ہماری کیا مجبوری ہے تمہاری منافقوں، کوئی تمہارا عضو کاٹ رہا ہے کہ تم یہ کفری عقل میں گئے، آگے فرمائے ان تبدو خیرن، تم زہر کرو نیکی یا چھپاؤ یا معاف کرو، یہ افضل کیا مطلب ہے؟ جملہ لکھو سامنے. مومنو لکھو جی، مومنو اگرچہ منافق کفار سے دوستی رکھتے ہیں، لیکن تم اپنے دلوں میں انتقام کا جذبہ مت پیدا کرو. ممکن ہے تمہارا یہ رویہ یہ لفظ لکھا ہے بلکہ درگزر سے کام لو، یہ لکھو جی بلکہ درگزر سے کام لو. ممکن ہے تمہارا یہ رویہ ان کے اخلاص کا باعث بن جائے. زجر برائے اہل کتاب، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اس کے رسولوں کے ساتھ، وہ یریدون اور چاہتے ہیں ان یفرقوا کے فرق نکالیں. کیا منع کیا؟ ان یفرقوا کا فرق نکالیں باعتبار ایمان لانے کے، کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، فرق نکالیں درمیان اللہ کے اس کے رسولوں کے. کیا مطلب ہے فرق نکالنے کا؟ واو تفسیریہ، یعنی کہتے ہیں نومنو ببعض، ہم ایمان لاتے ہیں بعض کے ساتھ، انکار کرتے ہیں بعض کا، کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا، اور چاہتے ہیں کہ بنا لیں بین ذَلِكَ سبیلا، درمیان اس کے تیسری راہ. سبیلاً پر لکھو تیسری راہ. اب طریقہ تو یہ ہونا چاہیے بندہ مانے تو سب کو مانے، نہیں مانے تو سب کو نہ مانے. یہ کہ کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا، درمیانی راہ نکالنا چاہتے ہیں. اولئک هم الکافرون حقا، ثمرہ تفریق یہی لوگ ہیں کافر پکے، اور تیار کیا ہم نے ثمرہ خروی کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا. بشارت وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے سارے رسولوں کے ساتھ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہیں فرق کیا انہوں نے باعتبار ایمان لانے کے درمیان کسی ایک کے ان رسولوں میں سے. فرق نہیں کیا ماننے میں، مرتبے میں تو فرق ہے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم ثمرا، یہ وہ لوگ ہیں قریب دے گا اللہ کریم ان کو ان کے اجر. وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ کریم بخشنے والا مہربان. غفورن کے نیچے لکھا ہوا ہے معصیت قبل از ایمان، اور رحیمن پر لکھا ہے مضاعفت ثواب میں. حضران آخری نمارے مہربانی کرو، آخری نمارے مہربانی کرو. یسألک اہل الکتاب ان تنزل، میں بہوں چشم پوشی کی ہے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، زجر برائے اہل کتاب، سوال کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے نیچے لفظ بوجہ اناد، بوجہ اناد سوال کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ زجر بھی ہے اور بوجہ اناد بھی لکھنا ہے. سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی کتاباً تنزلہ، کہ تو اتار لائے اخبار کی ان کے اوپر کتاب آسمان سے، کٹھی کتاب لے کر آ. فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک، پریشان نہیں ہونا میرے پیغمبر، کیوں؟ پس تاکہ انہوں نے سوال کیا نا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا. فقالو، انہوں نے کہا تھا انا دیول آرین اللہ جارتن، دکھا تو اللہ کریم کو ہمیں سامنے دنیا میں سامنے دکھا. فاخذتہم الصاعقہ، پس پکڑ لیا ان کو بجلی نے، بے ظلم ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی نے پکڑ لیا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، ثم استبعادیہ، عقل سے یہ بات بڑی دور ہے. ثم تاکیب ذکری کے لیے پھر یہ بھی سن لو، بنا لیا انہوں نے بچڑے کو الہن، الہ عجل پر لفظ الہن، الہ بنا لیا. من بعد ما، بعد اس کے کیا چکی ان کے پاس واضح دلائل توحید کے. توحید یہ پرانے بیمار ہیں میرے پیغمبر، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب لے آسمان سے تو تعجب نہ کر میرے محبوب. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کہا تھا اللہ ہمیں دکھا، بچڑے کی پوجا کی تھی. فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، پس درگزر کیا ہم نے ان سے. اس
گناہ سے ہی انہوں نے کام کیا تھا. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ صریح. نیچے جملہ لکھا مگر وہ نہ آفت سے متاثر ہوئے نہ روب سے. وَرَفَعْنَا تیسرا اناد اور بلند کی ہم نے ان کے اوپر طور بے میثاق کے بوجہ ان کے وعدے کے بوجہ قول اقرار لینے کے. وَقُلْنَا لَهُمْ چوتھا اناد کہا تھا ہم نے واسطے ان کے داخل ہو دروازے میں سجدن سجدہ کرنے والے. میں نے لکھوایا تھا سورۃ البقرہ میں بیت المقدس میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرو. وَقُلْنَا ہم نے کہا تھا ان کو لا تعدونا تم حد سے بڑھ ہفتے کے معاملے میں. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور لیا ہم نے ان سے وعدہ پختہ اس کے علاوہ اور بھی. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ بَسَبَبِيَا بوجہ توڑنے ان کے اپنے وعدے کو سبب اول. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ اور کفر کرنا ان کا اللہ کی آیات کے ساتھ. نمبر 3 قتل کرنا ان کا انبیاء علیہ السلام کو ناحق. لکھا ہے ان کے نزدیک بھی ناحق تھا. وَقَوْلِهِمْ اور ان کا کہنا. یہ نمبر 4 ان کا کہنا قلوبنا غلف ہمارے دل پردوں میں ہیں تیری بات ہمارے دل میں نہیں جا سکتی اندر. بَلْتَبَ اللَّهَ رَدِّ الہی نہیں بلکہ مہر لگا دی اللہ کریم نے ان دلوں پر اس لیے ایمان اثر نہیں کرتا. بے کفرہم سبب تباہ کیوں مہر لگائے ان کے کفر کی وجہ سے. اب مہر کا نتیجہ ثمرہ تباہ پس نہیں ایمان لا رہے مگر بہت تھوڑے. الا قلیلا تھوڑا سا ایمان غیر مقبول ہے. نہیں ایمان لا رہے مگر تھوڑا ایمان قبول نہیں. وَبِ کفرہم یہ 5ویں بات آ گئی. وَبِ کفرہم نیچے نمبر 5 اور ان کے کفر کی وجہ سے یعنی واو تفسیر یا وَقَوْلِهِمْ یعنی ان کا کہنا. چھٹی بات علی مریم بہتان عظیما بی بی مریم پر بہتان بہت بڑا. وَقَوْلِ کمال ہے اللہ نے فرمایا وَقَوْلِهِمْ علی مریم بہتان عظیما. ان کا کفر یعنی ان کا مریم پر بہتان لگانا. کسی پر بہتان لگانا کفر تو نہیں ہے مولانا. اشکال سمجھو اللہ نے ان کے مریم پر بہتان لگانے کو کفر فرمایا. بے کفرہم ان کا کفر کرنا یعنی ان کا کہنا مریم پر بہتان بہت بڑا. بہتان لگانا کسی پر کفر تو نہیں ہے. اللہ نے اس کو کفر سے کیوں تعبیر کیا؟ یاد رکھنا یہودی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا نہیں ہوئے. بی بی مریم نے معاذ اللہ کسی سے برا کام کروایا ہے تو اللہ کی قدرت کا انکار کرنا کفر ہے. بغیر والد کے پیدا ہونے کا انکار کر رہے تھے یہ مراد ہے. میں نے بہت بڑی بات کہہ دی. وَقَوْلِهِمْ نمبر 7 اور کہنا ان کا فخر کے طور پر. قولہم کے نیچے فخر کے طور پر کیا کہنا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم یقیناً ہم نے قتل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اب مسیح یہ لقب ہے اور عیسیٰ کے نیچے نام مسیح کے نیچے لقب. یقیناً قتل کیا ہم نے مسیح علیہ السلام کو. میں نے عرض کیا تھا سورۃ عمران نے مسیح بمعنی ماسح اور دجال کو کیوں مسیح کہتے ہیں؟ ممسوح العین. ابن کے اوپر لکھے کنیت عیسیٰ پر لکھے نام. عیسیٰ علیہ السلام جو بیٹے تھے مریم کے رسول اللہ رسول پر لکھے صفات. ہم نے قتل کر دیا مسیح علیہ السلام کو جو عیسیٰ بیٹا مریم کا ہے اللہ کا رسول. وہ تو رسول نہیں مانتے تھے. رسول اللہ کے نیچے لفظ بطور تمسخر کہا بطور مذاق کے طور پر کہا. وما قتلوه وما قتلوه. اور یہ کیا لکھا ہوا ہے استباد؟ اس کو کاٹو. رسول اللہ کے نیچے استباد. وما قتلوه نہیں قتل کیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو. وما صلبوه نہ سولی چڑھائے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو. اس پر گفتگو کرتے ہیں. میں آیتیں پوری کر لوں. وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ لیکن شبیہ ڈال دی گئی واسطے ان کے. وَإِنَّ الَّذِينَ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا. اختلافوں کے نیچے یہود جن یہودیوں نے اختلاف کیا پھر یہ اس کے معاملے میں لفی شک منہ البتہ بھی جس شک کے ہیں اس میں سے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم واسطے ان کے اس کے متعلق کوئی یقینی دلیل. علم کا معنی یقینی دلیل. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ مگر پیچھے چلنا ہے گمان کے. سوائے گمان کے پیچھے چلنے کے کوئی یقینی دلیل نہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا تاکید لفظی للمعنی
ما قتلوا اعادہ للتاکید، نہیں قتل کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً، بل رفعہ اللہ، بلکہ اٹھا لیا اللہ کریم نے اس کو اپنی طرف، الیہ الی سمائہ، وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اب میں پیچھے آؤں گا، میں ترجمہ کر لوں، اور اللہ کریم ہے زبردست، بغیر رفع حفاظت کر سکتے ہیں لیکن حکمت والا ہے رفع میں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اس آیت کی 4 توجیہیں ہیں، میں 2 عرض کروں گا، خیال کرنا۔ نہیں کوئی اہل کتاب میں سے إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد، اس پر 1 بنائیں، نیچے لکھا ہے عیسیٰ، اس پر 2 بنائیں۔ یہ جو قبل موت ہی کے اوپر لکھا ہوا ہے لفظ عیسیٰ کے، اس کو کاٹ دو، عیسیٰ کے کو کاٹ دو۔ اب 2 توجیہیں سنیں۔ نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لے آئے گا بہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے۔ اب قبل موت ہی کے نیچے لکھا اہل کتاب کی، کیا مطلب؟ ہر یہودی، ہر عیسائی اپنی موت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، لیکن اس وقت کا ایمان فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جب دوسرا جہان نظر آنے لگ جائے، فرشتے آ جائیں روح نکالنے والے، اس ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ 1 توجیہ ہو گئی۔ پھر کہہ رہا ہوں، نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لے آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن یکون علیہم شہیدہ، ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر گواہ، لیکن اس وقت ایمان کا فائدہ نہیں۔ دوسرا قول سنو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں کوئی اہل کتاب میں سے الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، ضرور ایمان لے آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ یہودی کو موت آئے یا عیسائی کو موت آئے، یہودی کہتے تھے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ ولد الزنا ہے، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ جب موت کا وقت آئے گا، فرشتے حاضر ہوں گے، یہودی کہیں گے ہائے ہائے، ہم تو ولد الزنا کہتے رہے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، ہم اب ایمان لاتے، اس وقت کوئی فائدہ نہیں۔ عیسائی موت کے وقت او ہو ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، یہ تو بڑی غلطی ہوئی ہم سے۔ اس وقت یہودی عیسائی اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس دونوں تو چیزیں ایک جیسی ہیں، فرق یہ ہے کہ ایک میں بہی ہو سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک قول میں مراد عیسیٰ علیہ السلام۔ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دینے والے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہ پہلے یہ اعادہ ہے پہلے ظلم کا، 7 اسباب کو جمع کر دیا، اوپر جملہ لکھیں، اعادہ پہلے ظلم کا لکھا ہوا ہے، آگے بریکٹ میں لکھیں 7 اسباب کو جمع کر دیا۔ سات اسباب کہاں پر تھے؟ پچھلا صفحہ اٹھانے کی تکلیف گوارا فرمائیں۔ فَبِمَا نَقْسِمْ مِيثَاقَهُمْ، وعدہ توڑنا 1، اللہ کی آیات کا کفر کرنا 2، قتل الانبیاء، انبیاء کو شہید کرنا 3، قلوبنا غلف، دل پردوں میں کہنا 4، وَبِكُفْرِهِمْ نمبر 5، قَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ 6، قَوْلِ مِنَّا قَتْلَ الْمَسِيحِ۔ اب 7 اسباب کو جمع کر دیا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، ان کے ظلم کی وجہ سے کن لوگوں کی جانب سے جو یہودی بنے، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دی ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں، ثمرہ دنیاوی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی، احلت لہم، جو حلال کی گئی تھی ان کے لیے، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، باقی ماندہ اسباب کا بیان، اور بوجہ روکنے ان کے اللہ کے راستے سے بہت، بوجہ کتمان و تعریف کے، حق چھپا کر تعریف کر کے اللہ کے راستے سے روکتے تھے بہت۔ یہ حلال چیزیں جو پاکیزہ تھی ہم نے ان پر حرام کر دی۔ میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کروں، بڑے ساتھی صاحب ذوق، کچھ اگر آپ کے ذہن میں ہو
کہ ہم نے یہودیوں پر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، چربیاں حرام کر دی تھی، کوئی ذہن میں خاکہ ہے؟ یہ وہ مراد نہیں ہے۔ مفسرین کا خاص مقام ہے مولانا جی۔ ایک مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس سے وہ پاکیزہ چیزیں ہیں مراد جو سورۃ الانعام میں ہیں، ہم نے ناخن والے جانور ان پر حرام کر دیے، چربی حرام کر دی۔ حضرت مولانا حسین علی سے فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مراد ہی نہیں ہے۔ حاشیہ پڑھو، اس طیبات سے مراد وہ نہیں تو دوسری آیت میں الذین ھادوا حرمنا کل ذی ظفر، ناخن والے چربیاں، بلکہ اس سے مراد بادشاہی اور جو نعمتیں تھی وہ مراد ہے، یہ ان سے چھڑا لیں۔ حضرت سے فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، خیال کرنا، ظلم من الذین ھادوا حرمنا علیہم طیبات سے وہ ناخن والے جانور، وہ چربیاں مراد نہیں۔ کیوں مراد نہیں حضرت؟ باقی مفسرین تو وہ مراد لیتے ہیں۔ اب خیال آیت کو دیکھنا، حضرت نے فرمایا وہ مراد اس لیے نہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اور انجیل شریف کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے یہ طیبات حرام کی تھیں، اور وہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی تھی وہ تورات میں کی تھی، وہ پہلے ہو چکی تھی، وہ چیزیں حرام پہلے ہو چکی تھی۔ یہ ان پر پاکیزہ چیزیں اللہ نے حرام کی۔ کون سی پاکیزہ چیزیں؟ اب حاشیے پر لفظ تو ہیں، اس سے مراد بادشاہی اور جو نعمتیں تھیں۔ آگے تھوڑی سی ایک لفظ اور بھی لکھ لو، دو تین، علم و حکمت، اخلاق حسنہ، اچھی خوبیاں، اللہ نے ان چیزوں سے ان کو محروم کر دیا۔ باقی اسباب بھی سنو، اخذہم الربا، اور لینا ان کا سود، فقد نہوا عنہ، حالانکہ روکے گئے تھے وہ تورات میں اس سود لینے سے، اور کھانا ان کا لوگوں کے مالوں کو بالباطل حرام طریقے سے، اور اعتدنا تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب دردناک جو کفر کرنے والے ان میں سے، لیکن الراسخون، بشارت برائے مومنین اہل کتاب، لیکن وہ جو مضبوط ہے علم میں۔ سورۃ آل عمران میں نے لفظ لکھوایا تھا عامل بر علم، عامل بر علم، جو علم پر عمل کرنے والا ہو وہ ہوتا ہے مضبوط علم میں۔ علم دین کے اندر جو مضبوط ہیں ان میں سے والمؤمنون، اور ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک، وصف اول، وہ تو ایمان لاتے ہیں اس وحی کے ساتھ جو اتاری گئی آپ کی طرف، اور نمبر دو جو اتاری گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وحی ماضیہ، والمقیمین الصلاۃ، میں اللہ کریم اللہ تعریف کرتا ہوں نماز قائم کرنے والوں کی، منصوب علی المدح ہے، امدہ مقیمین الصلاۃ، میں اللہ کریم تعریف کرتا ہوں نماز قائم کرنے والوں کی۔ نمبر 4 دینے والے زکوٰۃ، نمبر 5 ایمان رکھنے والے اللہ کے ساتھ، نمبر 6 آخرت کے دن کے ساتھ ثمرہ، کہ وہ لوگ ہیں سنؤتیہم اجرا عظیما، ان قریب دے گی ہم ان کو اجر بہت بڑا، انا اوحینا الیک۔ بس اب یہ جواب آیا، پیچھے ان کا سوال تھا کٹھی کتاب تو لے آ، اللہ نے فرمایا کہ پرانے بیمار ہیں، پرانے پاپی ہیں، پرانے خبیث ہیں، انہوں نے بڑے گندے گندے کام کیے، یہ ان کی خواستیں بیان کر کے اب اصل جواب دیا، اکٹھی کتاب کیوں میں نازل نہیں کر رہا؟ وجہ انا اوحینا الیک کما اوحینا، یقیناً ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جیسے وحی کی تھی ہم نے تھوڑی تھوڑی، جیسے وحی کی تھی ہم نے تھوڑی تھوڑی نوح علیہ السلام کی طرف۔ آپ نے تھوڑی تھوڑی نہیں لکھا، جواب آپ کو کیا سمجھ آئے گا ان کے سوال کا؟ سوال تھا کٹھی کتاب آئے، اللہ نے جواب دیا ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جیسا کہ ہم نے وحی کی تھوڑی تھوڑی حضرت نوح کی طرف، والنبیین اور انبیاء علیہ السلام کی طرف جو حضرت کے بعد تھے، وَأَوْحَيْنَا تخصیص بعد السامیم، وحی کی ہم نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، والاسباط اولاد یعقوب جو نبی تھے، وعیسیٰ وایوب اور حضرت یونس، حضرت ہارون، سلیمان علیہ السلام، وآتینا داؤد زبورا، اور دی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، وہ بھی تھوڑی تھوڑی اتری تھی، وَرُسُلًا أَرْسَلْنَا رُسُلًا، عبارت تھی أَرْسَلْنَا رُسُلًا، اور بھیجے ہم نے کئی رسول ان کے علاوہ، قد قصصناہم علیک، تحقیق بیان کر چکے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا حال، من قبل اس سے پہلے سور مکیہ میں، مکیہ
کی صورتوں میں ہم حال بیان کر چکے ہیں. اور رسول کئی رسول لم نقصصہم علیک، اب تک نہیں حال بیان کی ہم نے ان کا آپ پر. عطائی کی نفی ہو گئی. میں نے یہ حوالہ آپ کو دکھایا تھا جب حوامیم کے اندر یہ آیت گزری تھی، یہ حوالہ بتایا تھا. سورۃ حامیم آیت نمبر 78 میں، وہاں مکی سورت میں نفی ہے، یہاں مدنی میں نفی ہے علم عطائی کی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کلام کی اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے تکلیماً، خاص قسم کا کلام، یعنی تھوڑا تھوڑا. تکلیماً کا معنی خاص قسم کا کلام، یعنی تھوڑا تھوڑا کلام کیا. وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ، یہ پہلے رسولن سے بدل ہے. بھیجی ہم نے کئی رسول مبشرین، خوشخبری سنانے والے بنا کر اور ڈرانے والے بنا کر. فرائض رسول کیوں؟ حکمت ارسال تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ کریم پر حجت، ان کو ہی بہانہ بعد الرسل، رسولوں کے بعد. اس لیے رسول بھیجے لوگوں کا بہانہ نہ رہے. ہے اللہ کریم زبردست، بلا ارسال رسول عذاب دے سکتا ہے حکیمانہ، لیکن حکمتوں والا ارسال رسول میں. لیکن اللہ یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے بما انزل الیک، اس کی جو اللہ کریم نے اتاری آپ کی طرف. انزلہ بن اتار اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ. لکھا ہے آفتاب آمد، دلیل آفتاب. آفتاب کا آنا ہی دلیل ہوتی ہے کہ آفتاب آ گیا ہے. قرآن خود گواہ ہے کہ یہ قرآن ہے، اور فرشتے گواہی دے رہے ہیں. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اصل بات یہ کافی اللہ کریم گواہی دینے والا. ان الذین کفروا، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، مومن بن جاؤ. تخویف اخروی مرض اول زلال، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باوجود دلائل کے. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکا اللہ کے راستے سے اضلال. قَدْ ضَلُّوا، تاکہ وہ گمراہ ہو گئے. اس کے نیچے حالت دنیاوی، دنیا کی حالت یہ گمراہ ہو گئے، گمراہ ہو جانا دور کا. بعیدن کے نیچے ازحاق کا. آخرت کا حال یہ ہے ان الذین کفروا، حال اخروی، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا مرض اول. وظلموا ان لم یکن اللہ، ظالموا، اور انہوں نے ظلم کیا، دوسروں کا نقصان کرتے ہیں. لم یکن اللہ لیغفر لهم، نہیں اللہ کریم کے بخشش فرمائے واسطے ان کی، اور نہ یہ کہ رہنمائی کرے ان کی طریقہ راستے کی. اللہ طریقہ جہنم، مگر جہنم کے راستے کی رہنمائی کرے گا. رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. مکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ جہنم میں داخل کرنا. ذالک کے نیچے ادخال جہنم، یہ جہنم میں داخل کرنا ہے اللہ کریم پر یسیرن، بڑا آسان. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، یہ بعد از تخفیف ترغیب الی الایمان. یا ایھا الناس ترغیب الی الایمان، اے او لوگوں تانگی آ چکا ہے تمہارے پاس یہ رسول بالحق، حق لے کر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. اصول فوضا والفامنوا، بس ایمان لے آؤ. عبارت تھی یکن خیر لکم، یکن محذوف ہے، ہوگا بہت بہتر تمہارے لیے. ثمرہ امت اجابت، جو بات مان لے. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کرو تو تمہارا ہی نقصان. اللہ پاک کا کیا نقصان، جزا مقدر علت. یقیناً اللہ کریم کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کریم علیمن جاننے والے سمجھے کفر و ایمان کو حکمتوں والے عذاب نہ دینے میں. یا اہل الکتاب، مدارک والے کے نزدیک علامہ نصفی، یہ خطاب یہود کو ہے، اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک نصارہ کو بھی خطاب ہے، دونوں کو. یا اہل الکتاب، اہل کتاب یہودی و عیسائیوں، لا تغلوا فی دینکم، نہ حد سے تجاوز کرو اپنے دین کے معاملے میں. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو تم اللہ کریم پر مگر سچ. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا، معاذ اللہ، مقام سے گرایا. عیسائیوں نے بڑھایا، ابن اللہ بنا دیا. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام یقیناً مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے اللہ کے رسول ہیں. نہ الہ، نہ جزو الہ، نہ ابن اللہ. وکلمۃ، اس کا کلمہ ہے، کلمہ کن سے پیدا ہونے والے. القاہا الی مریم، اللہ کریم نے ڈالا تھا اس کلمے کو مریم کی طرف. وروح منہ، اور جان ہے اللہ کی طرف سے. کیا معنی کیا منہ کا؟
مولانا سورت حامیم الجاسیہ کھولو آیت نمبر 13 صفحہ بتاؤ، صفحہ 1010 چوتھی سطر ہے، وہاں ہاتھ رکھے سورت حامیم الجاسیہ پر. اب آیت کو دیکھیں، روح منہ. تو دیکھیں میں آپ کو واقعہ سناؤں. علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ہارون الرشید کے دربار میں ایک عیسائی حکیم تھا، طبیب. اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ میں سے نکلا ہے. عیسیٰ اللہ میں سے نکلا ہوا ہے؟ ہاں. میں تمہیں قرآن سے دکھاتا ہوں. عیسائی نے کہا، وہ جو طبیب تھا وہ کیسے؟ اللہ نے نہیں فرمایا روح منہ، عیسیٰ علیہ السلام روح ہے اللہ میں سے، اس میں سے نکلا ہوا ہے. علی ابن حسین الواقدی ایک بہت بڑا عالم تھا، یہ بھی ہارون رشید کے دربار میں بیٹھا تھا. علی ابن حسین الواقدی نے کہا اس نصرانی طبیب کو، اگر یہ مانا ہے کہ روح من ہو، عیسیٰ علیہ السلام روح ہے اس میں سے نکلا ہوا ہے، تو آؤ سورۃ حامیم الجاسیہ کی آیت، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کریم نے کام میں لگا دیے تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں، جمیعا من، سارے کا سارا اللہ میں سے نکلا ہوا ہے. یہ مانا ہے آسمان بھی اللہ میں سے نکلے ہیں، زمین بھی، جو کچھ آسمان و زمین سب کچھ من اللہ میں سے نکلا ہوا ہے. یہ مانا ہے. چپ کر رہے ہو. یہ مانا ہے ساری کائنات، چھوٹے بڑے سمندر، جہاں یہ وہ درخت، سب اللہ میں سے نکلے ہوئے ہیں نا. کیا مانا ہے؟ جمیعا منہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف. تو یہاں بھی یہ مانا ہے روح منہ، عیسیٰ علیہ السلام روح ہے اللہ کی طرف سے. یہ جب اس نصرانی طبیب نے حوالہ سنا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. فآمنوا باللہ ورسولی، بس ایمان لے اور موافق تعلیم شرعی کے، اللہ کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، سب کے ساتھ. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اور نہ کہو تم تین، کہ اللہ کے تین حصے ہیں. انتہو، رک جاؤ شرکی عقیدے سے. خیرن یکن خیرن لکم، ہوگا بہتر تمہارے لیے. انما اللہ الہ واحد، یقین اللہ کریم الہ ہے اکیلا. سبحانہ رد ولدیت حقیقتاً، اللہ پاک ہے کہ ہو واسطے اس کے کوئی ولد. سبحان اللہ. سامنے حاشیہ لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ فی الحقیقت بیٹا جنے، پرانی اردو ہے، فی الحقیقت بیٹا جنے کہ اللہ کو لائق نہیں، اور بیٹا کرے، کرے کا معنی بیٹا بنائے، بیٹا کرے تو اس کو پیشکار کی حاجت نہیں، اس کو کیا ضرورت ہے نائب کی، بس وہی ہے کام بنانے والا. پرانی اردو ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت، کافی اللہ کریم کام بنانے والا. لن یستنکف المسیح، ہرگز نہیں آر سمجھے گا عیسیٰ علیہ السلام. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے عربی کا، اس کو ضرور دیکھیں. ان وفد نجران، نجران کے وفد نے کالو کہا یا محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انکا طیب و صاحبنا، تو ہمارے ساتھی پر عیب لگاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے فتقول انہ عبداللہ، تو کہتے ہیں وہ اللہ کا بندہ، یہ تو عیب لگا رہا ہے، تو یہ تو عیب ہے بہت بڑا. اللہ نے جواب دیا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، ہرگز نہیں آر سمجھے گا عیسیٰ علیہ السلام کہ ہو وہ بندہ اللہ کا، اس کو تو آر کوئی نہیں ہے. وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ فرشتے مقرب، جن کے اندر جبریل بھی ہے جس کو جزو الہ کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں سمجھتا. وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو بندہ آر سمجھے گا ان عبادت اللہ کی عبادت کرنے سے، وَيَسْتَكْبِرْ آکڑ کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، پس ان قریب جمع کرے گا اللہ ان کو اپنی طرف تمام کو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِشَارَةً، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے عمل کیے نیک عبد بنے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ ثمرہ، پس پورا دے گا اللہ ان کو ان کے اجر، اور زیادہ دے گا اجر کے علاوہ ان کو اپنے فضل سے.
غیر منصوص ہے، اس بارے میں نص کوئی ہے ہی نہیں، اللہ خود بہتر جانتا ہے کتنا زیادہ دے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ تَخْمِينُ خَلَوِي، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے عار سمجھی وَاسْتَكْبَرُوا اور آنکڑ گی فَيُعَذِّبُهُمْ سَمْرًا، پس عذاب دے گا ان کو عذاب دردناک۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، فی شفاعت کاری نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس، ترغیب ما بشارت، اے لوگوں تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس برہان سند، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سند بن کر آئے ہیں میرے رب کو، پکی دلیل برہان کا معنی تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اتارا ہم نے تمہاری طرف نور واضح، یہ واضح قرآن اتارا۔ فاما الذین آمنوا باللہ بشارت، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے اللہ کے ساتھ واعتصموا بہ، مضبوط پکڑا انہوں نے اللہ کو، حال اخروی فسیدخلہم، پس ان قریب داخل کرے گا ان کو، ان قریب یعنی ضرور، سین برائے تاکید، ضرور داخل کرے گا اللہ ان کو فی رحمت، جنت میں، رحمت ذکر کر کے اشارہ کر دیا جنت اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی، تو منو اللہ کی طرف سے ہوگی، وفضل، فضل میں اللہ کریم داخل کرے گا، جنت کے علاوہ دیدار الہی نصیب ہوگا، وَيَعْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، حال دنیاوی اللہ چلاتا رہے گا ان کو اپنی طرف صراط مستقیم پر۔ یستفتونک، آخر میں احکام رعیت کے حکم وراثت پر تنویر، ایک کلالہ کا ذکر گزر چکا ہے، اب یہ دوسرے کلالہ کا ذکر آ گیا، جو والدہ شریک تھی اس کا ذکر گزر چکا ہے، جو والدہ شریک تھی، دیکھو پیچھے مولانا، یہ آیت نمبر ہے، وہ لمبی آیت ہے، یوصیکم اللہ، آیت نمبر 11، ان کان رجل یورث کلالہ، آپ کے پاس اس کا حاشیہ بھی لکھا ہوگا، التنوین للتنویع، اخیافی کی قید پر اجماع ہے، سعد بن ابی وقاص من الام بھی ساتھ پڑھتے تھے، تو اب وہ ماں شریک کا ذکر گزر چکا، اب ایک اور کلالہ کا ذکر آ گیا، باپ شریک اور حقیقی۔ اب سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، فرما دیجیے اللہ کریم کبھی حکم بتاتا ہے تم کو کلالہ کے متعلق، اب فی کلالہ کے نیچے ایک لفظ لکھ لیں، سگی اور پدری، ماں باپ ایک ہوں یا باپ ایک ہو، ایک ماں والی جو رشتہ تھا اس کا ذکر پہلے گزر چکا سورت کی شروع میں، ان امرؤن ہلاکا، سورت اول، اگر مرد فوت ہو گیا، لیس لہ ولد، اور نہیں واسطے اس کے کوئی اولاد، کلالہ ذکر گزر چکا ہے، جس کے اوپر کوئی نہ ہو نیچے کوئی نہ ہو، نہ مذکر نہ مؤنث نہ ماں نہ باپ، نہ نیچے کوئی ہے نہ اوپر کوئی ہے، والدین بھی نہیں ہے اولاد بھی نہیں ہے، لیکن وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہے، نیچے کیا لکھا ہوا، عینی اللہ کی حقیقی ہے یا باپ کی طرف سے، تو فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اس بہن کے لیے آدھا ہوگا جو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اور باقی نصف اسبا کو ملے گا، نیچے لکھا ہے اور اسبا نہ ہو تو اسی پر رد ہوگا بہن پر، اور وہ یرثھا دوسرا صورت، اور وہ مرد وارث ہوگا اس بہن کا، ہاں ضمیر اخت کی طرف جا رہی ہے، اور وہ مرد وارث ہوگا اس بہن کا کل ترکے کا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اگر نہ ہو واسطے اس بہن کے کوئی اولاد، بہن فوت ہو گئی اولاد کوئی نہیں، والدین بھی نہیں ہیں، تو یہ بھائی وارث بنے گا۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ سورۃ سوم، اگر ہیں بہنیں دو یا دو سے زیادہ، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان دونوں کے لیے 2/3 ہوں گی، باقی ثلث اسبا پر رد ہوگا ورنہ انہی پر، اس میں سے وہ چھوڑ گیا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، سورت چوتھی آ گئی، اگر ہیں بہن بھائی مرد اور عورتیں بہت سارے، فوت ہونے والے کا اوپر کوئی نہیں نیچے کوئی نہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بس واسطے مرد کے مثل حصے دو عورتوں کے، یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، امتنان اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے دین کی باتیں، ان تضلوا لئلا تضلوا، تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، نہ واقفی کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جاؤ، مصلحت اللہ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ حاشیہ دیکھ لیں،
ما قتلوه وما صلبوه. عزیر فرماتے ہیں تورات تو یک بار کی آئی تھی، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، تورات کا ملنا اور ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا کلام کرنا اور ہے۔ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام جایا کرتے تھے تو صرف ایک دفعہ تو نہیں گئے، یہ تورات کے علاوہ کلام کرنا مراد ہے۔ او مولانا یہ ذرا حاشیہ بڑا قیمتی ہے، اس کو دیکھ لیں، صفحہ کھولیں 217۔ پہلی بات تو یہ سن لیں مجھ سے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا گھیراؤ کر لیا، اپنے ایک بندے کو بھیجا، اس کا نام کتابوں میں لکھا ہے تیتانوس، تو اندر جا کر دیکھ عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں۔ تو اب دو قول عرض کرتا ہوں، ایک قول یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ نے اس یہودی کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہودی جب دیواریں پھلانگ کر اندر پہنچے، بندہ نظر آیا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل والا، حملہ کر دیا، پاؤں کے نیچے کچل ڈالا اور اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ تو پھر حیران ہو گئے بھئی یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا بندہ کہاں گیا؟ نیچے والا دھڑ دیکھا یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گیا؟ تو اب معنی کیا کرتے ہیں؟ لیکن شبہ لہم ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا اور سولی بھی نہیں چڑھا، لیکن شبیہ ڈال دی گئی ان کے لیے۔ اب کیا معنی ہوگا شبہ کا؟ شبیہ ڈال دی گئی، شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی۔ ایک دوسری بات سنو، دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ نے اس یہودی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام علیہ نہیں بنائی، اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور بندہ اندر پہنچا تو عیسیٰ علیہ السلام تو کوئی نہیں ہے، وہ تیتانوس ہے۔ اب وہ حیران کھڑے ہیں بھئی مکان میں تو کوئی نہیں ہے، جب یہودی اندر پہنچے نا بندہ نہیں آ رہا، کہاں گیا؟ تو اس بندے کو مار کر، خیال کرنا، اس کو مار کر سولی پر لٹکایا، سولی سے اتار کر قبر میں دفن کر دیا۔ یہ بعد والے جو لوگ تھے انہوں نے کہا بھئی کس کو مارا ہے؟ کہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں مارا تھا۔ تو بعد والے جو لوگ تھے ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا، یار انہوں نے ہمیں لاش نہیں دکھائی، معلوم ہوتا ہے کوئی چکر ہے۔ تو شکل عیسیٰ علیہ السلام والی اللہ نے نہیں بنائی، معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ کیا معاملہ ہے؟ لکھو، اچھا صبر کرو، لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، حوصلہ، یہ نظر آ گیا مجھے، میرے پاس تو نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو جی ثانی پہلے دیکھ لو، نیچے نیچے 217۔ معنی یہ ہے کہ جب ان کو عیسیٰ علیہ السلام نہ ملے تو انہوں نے بات مشتبہ کر دی اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ لفظ لکھو، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ، ٹھیک کرو عبارت، حالانکہ دوسرے شخص کو قتل کیا گیا تھا، نہیں کو کاٹو، انا للہ۔ کیا جملہ ہے؟ دوبارہ سنو یار۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ان کو عیسیٰ علیہ السلام نہ ملے تو انہوں نے بات مشتبہ کر دی کہ لوگوں میں مشہور کر دیا کہ ہم نے
عیسی علیہ السلام کو قتل کر دیے، حالانکہ دوسرے شخص کو قتل کیا گیا تھا، حالانکہ اس کتاب الملل ابن حزم زہری اور انور شاہ صاحب اور مولانا حسین علیہ السلام نے یہی توجہ دیکھی ہے. ٹھیک ہو گیا. دو انداز میں نے سنا دیے، چہرہ بننے والا اور دوسرا قتل دوسرے کو کیا، لوگوں پر بات مشتبہ کر دی، ہو گیا جی قتل ہو گیا، لاش نہیں بس وہ جلدی تھی، تو شک بڑھ گیا بھائی کوئی چکر ہے. یہ اب اوپر ذرا حاشیہ دیکھو، ماں کا تلو ہو و ماں سالبو ہو کا، یہ آپ پڑھتے ہیں ماں نافیہ ہے، ماں کا تلو، یہ بڑے ساتھیوں کو بات سمجھ آئے گی، خیال کرنا، چھوٹوں سے معذرت. ماں نافیہ ہے، ماں کا تلو ماں سالبو، ماں کا تلو و ماں سالبو ہو والی ماں نافیہ ہے. اب باس یہ ہے کہ نفی کس پر واقع ہو رہی ہے؟ ماں والی، ورنہ میرا ساتھ تو دو. نفی کس پر واقع ہو رہی ہے؟ تین احتمال ہیں. یہ ماں والی نفی فعل پر، نمبر دو فاعل پر، نمبر تین مفعول پر. ماں والی نفی فعل قتل پر اور سالبو صلب پر، یا قتل کرنے والے یہودیوں پر، سولی چڑھانے والے یہودیوں پر، یا نمبر تین مفعول عیسیٰ علیہ السلام پر. یہ نفی کس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے؟ فعل کے ساتھ، یا کرنے والے یہودیوں کے ساتھ، یا مفعول عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. آؤ جی پڑھتے ہیں. نمبر ایک، اگر فعل پر ہو، دھیان سے پڑھنا، جلدی نہیں کرنی. اگر فعل پر ہو تو معنی ہوگا، صبر، قلم ہاتھ میں رکھیں. اگر فعل پر ہو یہ ماں والی نفی تو معنی ہوگا قتل و صلب والا کام نہیں کیا. ٹھیک کرو، ہائے ہائے، قتل و صلب والا کام. پھر پڑھو، قتل و صلب والا کام نہیں کیا اور کام کیا ہے. پھر کیا معنی ہوگا؟ اور کیا کیا ہے. یہ معنی غلط ہے، یہ معنی اور کیا کام کیا ہے. کام تو یہ کیا ہے، سولی چڑھایا ہے اور بندے کو قتل کیا اور بندے کو، یہ تو کام، تو یہ کیا مطلب ہے؟ نہ، معنی غلط ہے. اچھا اگر فاعل پر ہو نفی تو معنی ہوگا کہ قتل و صلب انہوں نے نہیں کیا اوروں نے کیا ہے. یہ معنی بھی غلط ہے، کیا تو انہوں نے ہے، یہ معنی بھی حق بات سنو. حق بات یہ کہ نفی مفعول پر لگ رہی ہے. نفی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں چڑھایا. نفی کس پر لگ رہی ہے؟ مفعول پر. کس پر؟ ہو گیا. اب دوسری بات کیا ہے؟ اولاً دیکھیں اس کے ساتھ معنی واضح ہوگا. کیسے؟ اس جگہ لاکن کا کلمہ ہے، لاکن شبہ لہم، لاکن کا کلمہ ہے. اس کا کام یہ ہے، وہی الاستدراک، استدراک کے لیے آتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ ما قبل میں جس فعل کی نفی کی گئی ہے وہی فعل اس کے بعد مقدر ہوتا ہے. سمجھنا، لاکن کا کیا کام ہے؟ جس فعل کی نفی ہو رہی ہے لاکن کے بعد وہی فعل اس کا اثبات ہوگا. مثلا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اب ما نافیہ ہے نا، کانا پر داخل ہے، آگے ہے لاکن رسول اللہ، تو عبارت کیا ہوگی؟ اب لاکن کے بعد کانا مقدر ہوگا، لاکن کان رسول اللہ، لاکن کان. اچھا اسی طرح اس جگہ یوں عبارت ہوگی. کیا عبارت ہوگی بڑے ساتھی؟ ما قتلو ہو و ما صلبو ہو، انہوں نے قتل نہیں کیا، سولی نہیں چڑھے، لیکن وہی فعل نکالے گئے لیکن مثبت. لیکن قتلو و صلبو من شبہ لہم، کیا عبارت ہوگی؟ لیکن انہوں نے قتل کیا اور سولی چڑھایا کس کو؟ شبہ لہم، جو ان کے لیے شبیہ بنا دی گئی تھی، اس کو قتل کیا، اس کو سولی چڑھایا. عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی چڑھایا. اب من یوں ہوگا انہوں نے قتل نہیں کیا، قتل تو درکنار، انہوں نے سولی پر بھی نہیں چڑھایا، ما صلبو ترکی ہے، لیکن قتل و صلب اس شخص کو کیا جو اس کے مشابہ بن گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. ایک تو جی یہ ہے، اور دوسری وہ جو ہم نے ابھی پڑھی تھی، معاملہ مشتبہ ہو گیا. اب مولانا ایک سوال لکھو مرزائیوں کا، یہ جو آپ کے پاس اوپر حاشیہ ہے سلیب بردار کردن، اس کے اوپر لکھو، کیونکہ یہ جواب لکھا ہوا ہے آپ کے پاس. سوال لکھواتا ہوں. بقول قادیانی
ما صلبوہ کا مطلب انہوں نے سولی پر مارا نہیں، سولی پر مارا نہیں، چڑھایا انہوں نے ہے، مارا اللہ نے ہے۔ یہ حکمت کے پاس کہا ہوگا، شاید میں نے 20 سال میں پہلی دفعہ لکھا ہے۔ بقول قادیانی ما صلبوہ کا مطلب ہے سولی پر مارا نہیں، انہوں نے چڑھایا ہے، مارا اللہ نے ہے۔ کیا لفظ ہے؟ مرزائی کیا کہتے ہیں، کیا معنی ہے؟ ما صلبوہ کا مطلب ہے سولی پر مارا نہیں۔ کیا معنی کرتے ہیں مرزائی ما صلبوہ کا؟ یہودیوں نے سولی پر چڑھایا انہوں نے ہے، مارا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ آگے لفظ لکھے، بقول قادیانی اماتت کی نفی ہے، بقول قادیانی اماتت کی نفی ہے، یعنی یہود نے مارا نہیں، اللہ نے مارا ہے۔ اب جواب آپ کے پاس لکھا ہوا ہے حاشیے پر، یہ مانا یہ جو ہے نا صلبو، یہ صلب سے ہے، صلبو آپ کے پاس جواب لکھو۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں ما صلبوہ کا معنی ہے کہ انہوں نے چڑھایا ہے اور مارا نہیں، غلط معنی ہے۔ ما صلبو یہ صلبو صلب سے ہے، اور صلب کس کو کہتے ہیں؟ صلب صلیب کاٹو یا نقطے کاٹو، صلب بناؤ اس کو، انا للہ، صلیب نہیں صلب۔ صلب کس کو کہتے ہیں؟ بردار کردن، ٹھیک کرو برادر نہیں، انا للہ، بردار کردن۔ کیا کہتے ہیں؟ صلب کس کو کہتے ہیں؟ بردار کردن۔ سورہ کا حوالہ، الصلیب الذی ہوا تعلیق الانسان للقتل، انسان کو قتل کے لیے لٹکانا، انہوں نے لٹکایا نہیں۔ اچھا، شاہ صاحب کا کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ نہ اس کو مارا ہے، نہ سولی پر نہ کشتندہ، نہ کشتند، نہ کشتند، ٹھیک کرو، نہ کشتند پورا، کیا عبارت ہے؟ نہ کشتند نہیں قتل کیا انہوں نے پورا عیسیٰ علیہ السلام کو، و بردار نہ کردند، و بردار نہ کردند پورا، اور اس کو لٹکایا بھی نہیں۔ جو قادیانی معنی کرتے ہیں کہ ما صلبوہ کا معنی ہے سولی پر مارا نہیں، جھوٹ بولتے ہو، معنی ہے سولی پر لٹکایا نہیں۔ معنی کیا ہے؟ یہ حاشیے کا مطلب تھا۔ آگے آپ کے پاس ایک اور جملہ لکھا ہوا ہے اگلے صفحے پر، مرزائی لامتی کہتے ہیں کہ رفع روحانی ہے، جسمانی نہیں۔ پڑھو، مختصر یہ کہ بل رفع اللہ، یہ بل رفع اللہ کلمہ بل کا اضرابیہ ہے، مطلب یہ کہ اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اٹھا لیا، بلکہ تو قتل روح کا نہیں ہوتا، جسم کا ہوتا ہے۔ اگر رفع روحانی ہو، اگر رفع روحانی ہو تو اضراب صحیح نہیں بنتا، تو اضراب صحیح نہیں بنتا۔ اضراب تو اسی سے ہو رہا ہے، قتل نہیں کیا، پھر کیا کیا؟ اٹھایا گیا ہے اس کو۔ اگر رفع روحانی ہوتا تو اضراب درست نہیں بنتا، پھر اضراب الحمدللہ۔